ہوتے ہیں وہ کم سے کم ریکارڈنگ تو کر سکتے ہیں نا. اللہ اکبر کبیرہ. یا ربنا یا ربنا یا ربنا زدنا علما و عملا. سب سے درخواست ہے اپنی مینجمنٹ کی عورتوں سے کہ خدا کے واسطے الرٹ ہو کر بیٹھا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم چونکہ ایک ہی دفعہ پورا کا پورا نازل نہیں ہوا تھا بلکہ اس کی مختلف آیات ضرورت اور حالات کی مناسبت سے نازل کی جاتی رہیں، اس لیے عہد رسالت میں یہ ممکن نہیں تھا کہ شروع سے اسے کتابی شکل میں لکھ کر محفوظ کر لیا جائے. چنانچہ ابتدائی اسلام میں قرآن کریم کی حفاظت کے لیے سب سے زیادہ زور حافظے پر دیا گیا. شروع میں جب وہی نازل ہوتی تو آپ اس کے الفاظ کو اسی وقت دہرانے لگتے تاکہ وہ اچھی طریقے سے یاد ہو جائیں. اس پر سورۃ القیامہ کی آیت میں اللہ رب العزت نے آپ کو ہدایت فرمائی کہ قرآن کریم کو یاد رکھنے کے لیے آپ کو عین نزول وحی کے وقت جلدی الفاظ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ آئی نا؟ اللہ تعالیٰ خود آپ میں ایسا حافظہ پیدا فرما دیں گے کہ ایک مرتبہ نزول وحی کے بعد آپ اسے بھول ہی نہیں سکیں گے. کیا ہے؟ سنقریؤک فلا تنسا، کہ ہم آپ کو یاد کرائیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ٹیچر ہیں، ہم آپ کو یاد کرائیں گے، آپ کبھی بھی بھولیں گے نہیں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود آپ میں ایسا حافظہ پیدا فرما دیں گے کہ ایک مرتبہ نزول وحی کے بعد آپ اسے بھول نہیں سکیں گے. چنانچہ یہی ہوا، ادھر آپ پر یہ آیات قرآنی نازل ہوتی اور ادھر وہ آپ کو خود بخود یاد ہو جاتی. اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک قرآن کریم کا سب سے محفوظ گنجینہ بن گیا. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے ایسا خزانہ بنا دیا آپ کے سینے کو، جس میں قرآن مجید، ایسی تجوری بنا دی جس میں قرآن مجید اسٹور ہو رہا ہے، جمع ہو رہا ہے، محفوظ ہو رہا ہے، جس میں کسی ادنی غلطی یا ترمیم و تغیر کا امکان ہی نہیں تھا. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی، اللہ تبارک تعالیٰ کی زبان عربی، جبریل امی کی زبان عربی، قرآن مجید عربی زبان میں. چنانچہ ایک زیر زبر پیش بھی ایسی اچھی طریقے سے یاد ہوا کہ ایک زبر زیر پیش بھی میں ذرہ برابر بھی رد و بدل نہیں ہوا. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا اللہ نے تورات نازل کی، انجیل نازل کی، زبور نازل کی اور باقی تمام کتابیں جتنی بھی نازل کی یا صحیفے یا نوٹس نازل کیے، ان میں کوئی جو ہے ہمارے پاس اتھینٹسٹی نہیں ہے، کوئی کہیں سے نہیں. یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اسے بدل دیا گیا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں نے کتنی دفعہ تورات میں چینجز کی. ٹھیک ہے، یہ سب ذکر آگے آئیں گے. تو چنانچہ اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ میں اس قرآن کو خود ہی نازل کر رہا ہوں اور اس کی حفاظت کا ذمہ دار بھی میں خود ہوں. چنانچہ اللہ تعالیٰ خود آپ میں ایسا حافظہ پیدا فرما دیں گے کہ ایک مرتبہ نزول وحی کے بعد آپ اسے بھول نہیں سکیں گے. چنانچہ یہی ہوا، ادھر آپ پر آیات قرآنی نازل ہوتی، ادھر وہ آپ کو یاد ہو جاتی. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک قرآن کریم کا سب سے محفوظ گنجینہ بن گیا، جس میں کسی ادنی غلطی یا ترمیم اور تغیر کا امکان تک نہیں تھا. پھر آپ مزید احتیاط کے طور پہ ہر سال رمضان کے مہینے میں، یعنی اس کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاط دیکھیں کہ رمضان کے مہینے میں جبریل امی سے کہتے تھے جبریل تم قرآن مجھے سناؤ، میں تمہیں سناؤں. دورہ کرتے ہیں، اس کا دور کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کتنے حفاظ کرام ہیں جو صبح شام تراویح پڑھنے کے لیے انہوں نے دورہ قرآن مجید کر رہے ہوتے ہیں. کتنی دفعہ یہ جو ہے ماشاءاللہ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ آپ مزید احتیاط کے طور پہ ہر سال رمضان کے مہینے میں حضرت جبریل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے. اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 2 مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. پھر آپ صحابہ کرام کو قرآن کریم کے معانی کی تعلیم ہی نہیں دیتے تھے بلکہ انہیں اس کے الفاظ بھی یاد کراتے تھے. اور خود صحابہ کرام کو قرآن کریم سیکھنے اور اسے یاد رکھنے کا اتنا شوق تھا کہ ہر شخص اس معاملے میں دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں رہتا تھا. بعض عورتوں نے اپنے شوہروں سے سوائے اس کے کوئی مہر طلب نہیں کیا کہ وہ انہیں قرآن کریم کی تعلیم دیں گے. یعنی جب صحابہ کسی عورت سے شادی کرتے تو وہ کہتی ہے ہمیں کوئی پیسہ پوسا نہ دے، آپ ہمیں قرآن کریم سکھائیے، یہ ہمارا مہر ہے. یعنی اس وقت کی عورتیں بھی ذہین تھیں، عقل مند تھیں. سینکڑوں صحابہ نے اپنے آپ کو ہر غم
सैकड़ों साहबा ने अपने आप को हर गम माँ सिवा से आजाद करके अपनी जिंदगी इस काम के लिए वक्फ कर दी। खाना नहीं है, पीना नहीं है, घर नहीं है, सब कुछ छोड़कर बस सिर्फ कुरान को सीखने में लगे। वो कुरान करीम को ना सिर्फ याद करते बल्कि रातों को नमाज में उसे दोहराते रहते। हजरत अबादा बिन सामित रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब कोई शख्स हिजरत करके मक्का मुकरमा से मदीना तैयबा आता तो आप उसे हम अंसारियों में किसी के हवाले फरमा देते ताकि वो इसे कुरान सिखाए। और मस्जिद नबी में कुरान सीखने सिखाने वालों की आवाजों का इतना शोर होने लगा कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आकर ताकीद फरमानी पड़ी। आकर कहना पड़ा, क्या कहना पड़ा? फरमाया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अपनी आवाजें पस्त करो ताकि कोई मुगालता पेश ना आए। यानी इतनी आवाजें मिल जाती थी ना, कोई सुना रहा है सूरतुर रहमान का रुकू, कोई कोई सुना रहा है, तो ये ना हो कि अगला सुनने वाला जो है वो तुम्हारी आवाज को सही तरह जज ना कर सके और सही तरह तुम्हारी गलती ना निकाल सके। चुनाचे क्या करो, अपनी आवाजों को थोड़ा सा पस्त कर लो, नीचे कर लो, ताकि यानी सही तरह सारे के सारे एक दूसरे को की आवाज को सुन सके और फिर सारे के सारे एक दूसरे की गलतियां निकाल सके और एक कर सके। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर ये बात समझानी पड़ गई। ये कुरान का मुकदमा है। मैं किताब जिस जिस तफसीर से आपको पढ़ के सुना रही हूँ, ये जो है मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब जो कि मुफ्ती आजम पाकिस्तान है, अल्लाह ताला जिनके लिए मैं रोजाना दुआ भी करती हूँ, अल्लाह ताला इनको शाद आबाद रखे, अल्लाह ताला इनको इनके ईमान को और मजबूत फरमाए, अल्लाह ताला इनको हमारे सर पे हमारे सरों पे इनका साया रखे, अल्लाह ताला इनको तादेर कयामत तक यानी तादेर जो है और क्या कहते हैं ईमान के साथ और जिंदगी सेहत के साथ तंदुरुस्ती के साथ कबूल फरमाए। अब यहाँ पर आयत नंबर 267 खत्म की थी, उसको थोड़ा सा दोहरा के आगे चलते हैं। क्या कुरान मजीद का पारा जो है सूरह बकरा है, पारा तीसरा है तिलकर रसुलु, और उसकी आयत नंबर 267 है। क्या तुम में कोई ये पसंद करेगा कि उसका खजूरों और अंगूरों का एक बाग हो जिसके नीचे नहरें बहती हों और उसको इस बाग में हर तरह के फल हासिल हों और बुढ़ापे ने उसे आ पकड़ा हो और उसके बच्चे अभी कमजोर हों, इतने में एक आग से भरा बगोला आकर उसको अपनी जद में ले ले और पूरा पूरा बाग जलकर राख बन जाए। इस तरह तो अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयतें खोल खोल के बयान करता है ताकि तुम गौर व फिक्र कर लो। यानी अल्लाह ताला यहाँ पे फरमाते हैं कि सदकात को बर्बाद करने की ये दूसरी मिसाल अल्लाह ने दी है कि जिस तरह एक आग से भरा यानी जो हमने सदका किया, आपने या मैंने अपनी माई को जो है कपड़े भी बना के दिए, घर के लिए उसकी सेटिंग भी करा दी, यानी उसको घर भी खरीद के दे दिया एक मिसाल के तौर पे, या उसकी छत दिलवा दी, और उसके बाद जरा सा वो काम खराब करे या छुट्टियां करे तो हम कहें देखा तुम्हारा सारा काम करके दिया, तुम्हें घर बना के दिया, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाने भी लग रहे हैं और फीसें भी देते हैं, तुम्हारे बच्चे काबिल हो गए। अब तुम हमारे साथ क्या कर रही हो? अब तुम हमारा दिया हुआ कभी ख्याल नहीं कर रही हो। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अपने सदके को जाया करने वाले की मिसाल ये है कि सदकात को बर्बाद करने की दूसरी मिसाल है कि जिस तरह एक आग से भरा बगोला हरे भरे बाग को यकायक तबाह कर डालता है, इसी तरह रियाकारी या सदका देकर एहसान जतलाना या किसी और तरह गरीब आदमी को सताना सदके के अजीम सवाब को बर्बाद करके रख देता है। इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयतें खोल खोल के बयान करवाते हैं ताकि तुम गौर करो। ए ईमान वालों, जो कुछ तुमने कमाया हो और जो पैदावार हमने तुम्हारे लिए जमीन से निकाली हो उसकी अच्छी चीजों का एक हिस्सा अल्लाह के रास्ते में खर्च किया करो। और हम क्या करते हैं, जो लिबास हमें पसंद नहीं आता या फट जाता है या जिसका रंग फेंट हो जाता है हम उसको अल्लाह की राह में निकालते हैं। मजे की बात यह है कि हम अल्लाह की राह में बेहतरीन चीज दें और ये नियत ना रखो कि बस ऐसी खराब किस्म की चीजें अल्लाह के नाम पर दिया करोगे जो अगर कोई दूसरा तुम्हें दे तो नफरत के मारे तुम उससे आंखें मीचे बगैर ना ले सको। आपको कोई हदिया दे, उसमें कोई सूट पुराने स्टाइल का दे दिए या जो बड़ा कॉमन हो गया हो वैसा स्टाइल या अच्छा कपड़ा ना हो, तो आप क्या करेंगी ना, एकदम से उसको हटा देंगी कि ये कैसा तोहफा दिया है, इसे बता, मुझे पहले पता चलता मैं इसके मुंह पे मार देती, इसको वापस ना इसको लेती ना। ठीक है, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अगर तुम अल्लाह की राह में घटिया चीजें, डिस्कार्ड की हुई चीजें निकालते हो और अगर वो चीजें तुम्हें कोई हदिया करे तो तुम्हारी आंखें बंद कर लो देख कर
ٹھیک ہے. اور یاد رکھو اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ ہر قسم کی تعریف اسی کی طرف لوٹتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، جو شیطان ہے تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. اور اللہ تم سے یعنی ذرا سا کوئی کام نہ ہو رہا ہو تو ہم سمجھتے ہیں ہم پر کسی نے جادو ٹونا کر دیا ہے، ہمارا رزق بند کر دیا ہے، اور پھر پیروں فقیروں کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو شیطان تمہیں اور یہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز پڑھنا شروع کر دیتے، قرآن پڑھنا شروع کر دیتے، اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیتے، اللہ سے مانگنا شروع کر دیتے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کو پکارنا شروع کر دیتے، بار بار پکارتے. اور ایک وقت آتا کہ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. اللہ تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. اللہ بڑی وسعت والے اور ہر بات جاننے والے ہیں. وہ جس کو چاہتے ہیں دانائی عطا فرما دیتے ہیں، اور جسے دانائی عطا ہو گئی اسے وافر مقدار میں بھلائی مل گئی. جس کو سمجھ آ گئی نا، زندگی کی سمجھ آ گئی، جس کو اللہ کے احکامات کی سمجھ آ گئی، جس کے دل میں ایمان کا نور آ گیا، جس کے دل میں عمل کا نور آ گیا، یہ اللہ تعالیٰ اس کو سب سے بڑی بھلائی دیتے ہیں. اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو سمجھ کے مالک ہیں. اور تم جو کوئی خرچ کرو یا کوئی منت مانو، اللہ اسے خوب خوب جانتے ہیں، اور ظالموں کو کسی طرح کے مددگار میسر نہیں آئیں گے. اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تب بھی اچھا. اب یہ ہے کہ ایک غریب آدمی، ہم سب بیٹھے ہیں، آپ سب بیٹھے ہیں، کوئی گھر میں پورا بھرا ہوا ہے، کوئی غریب آدمی صدا لگاتا ہے اور آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ واقعی ڈیزرونگ ہے، مستحق ہے، تو وہ بیچارہ صدا لگا رہا ہے، کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلتا. آپ کمرے میں جاتی ہیں، 500 روپے 1000 روپے یا کچھ روپے نکالتی ہیں، یا کوئی اس کو کھانا پانی، جیسے وہ کہہ رہا ہوتا ہے بھوکے کو کھانا کھلا دو، مدد کر دو، آپ کچھ کھانا پانی دیتی ہیں، اس نیت سے سب کے سامنے دیتی ہیں کہ سارے ترغیب حاصل کریں، سارے میرے سے انسپائر ہوں، سب کو ترغیب ہو جائے، سب کا رجحان اس طرف ہو جائے. تو ایسا صدقہ بہت اچھا، اگر جس میں آپ کے دل میں غرور نہ آئے، تکبر نہ آئے، ریاکاری نہ آئے. اگر تم صدقات ظاہر کر کے وہ دو تب بھی اچھا، تو اگر ان کو چھپا کر فقراء کو دو تو یہ تمہارے حق میں کہیں بہتر ہے. کہتے ہیں نا کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. اور اللہ تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا. اللہ تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے. اے پیغمبر، ان کافروں کو راہ راست پہ لے آنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اللہ جس کو چاہتے ہیں راہ راست پہ لے آتے ہیں. بعض انصاری صحابہ کے کچھ قریب رشتے دار تھے، مگر چونکہ وہ کافر تھے اس لیے وہ ان کی امداد ہی نہیں کرتے تھے صحابہ، اور اس انتظار میں تھے کہ وہ اسلام لے آئیں تو ان کی امداد کریں. تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ بات سمجھائی کہ بھائی تم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ غریب ہے، مسکین ہے، تو بھائی کیا مطلب کہ تم نے تو بھائی بھوکے کو کھانا کھلانے کا حکم ہے اور ننگے کو کپڑے پہنانے کا حکم ہے، تو تم ایسا کرو. اور جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو وہ خود تمہارے فائدے کے لیے ہوتا ہے، جبکہ تم اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے سوا کسی اور غرض سے خرچ نہیں کرتے. اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، تم پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. مالی امداد کے بطور خاص مستحق وہ فقراء ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں اس طرح مقید کر رکھا ہے، بند کر رکھا ہے کہ وہ معاش کی تلاش میں زمین میں چل پھر نہیں سکتے، کیونکہ وہ اتنے پاک دامن ہے کہ کسی سے سوال ہی نہیں کرتے. اس لیے ناواقف آدمی انہیں مالدار سمجھتا ہے. تم ان کے چہرے کی علامتوں سے ان کی اندرونی حالت کو پہچان سکتے ہو، مگر وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے. اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ تیرے بچے جیئیں، ایسے نہیں کرتے. اور تم جو مال بھی خرچ کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتے ہیں. اور جو لوگ اپنے مال دن اور رات خاموشی سے بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے، اور نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا، نہ کوئی غم پہنچے گا. مسلمانوں کو بتایا گیا کہ آپ پر ان کے اسلام لانے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ اسلام لائیں گے تو ہم ان کی مدد کریں گے. اور اگر آپ ان غریب کافروں پر بھی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کی نیت سے کچھ خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی پورا پورا ثواب دے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت اصحاب صفا کے بارے میں نازل ہوئی. یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے اپنی زندگی علم دین حاصل کرنے کے لیے وقف کر دی تھی، اور آن وسلم کے پاس مسجد نبوی سے جڑے ہوئے ایک چبوترے پہ آ پڑے تھے، یعنی صفا کے چبوترے پہ. طلب علم کی وجہ سے وہ کوئی معاشی مشغلہ اختیار نہیں کر سکتے تھے، یعنی کوئی کمائی کرنے جاتے نہیں تھے،
مگر مفلسی کی سختیاں ہنسی خوشی برداشت کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے، جو تم سے مانگ نہیں رہے، تم سے لپٹ نہیں رہے، ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر، اللہ سے مانگ مانگ کر، ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کا اپنا پیسہ لگاؤ۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جیسے جسے شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا بئی بھی تو سود ہی کی طرح ہوتی ہے، حالانکہ اللہ نے بئی کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ لہٰذا جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی اور وہ سودی معاملات سے باز آ گیا تو ماضی میں جو کچھ ہوا اسی کا ہے، اور اس کی باطنی کیفیت کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اور جس شخص نے لوٹ کر پھر وہی کام کیا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہاں پر پہلے آپ بئی کو سمجھ لیں اور اس کے بعد آپ ربا کو سمجھیں، دونوں باتیں سمجھ آئیں گی آپ کو۔ بئی کیا ہوتی ہے؟ تجارت۔ جیسے میری ماں نے ترکہ دیا، کتنے لاکھ؟ 5 لاکھ، ایک مثال کے طور پہ۔ اب میں نے کیا کیا کہ میرے بھائی کی یا کسی میرے ماموں کی کسی کی دکان ہے جو بہت نیک اور شریف ہے، میں نے 5 لاکھ کا ان کی دکان میں گھی ڈلوا دیا یا چینی ڈلوا دی اور کہا کہ یہ میرے پیسوں کا گھی ہے، تو اس کو آپ بیچ کر جو بھی پروفٹ ہوگا نا آپ وہ ہمیں آدھا آدھا کر لیں گے، کیونکہ آپ کی دکان ہے، آپ کا کرایہ بھی دیتے ہیں آپ، اور ملازمین کی فیس بھی وہ بھی دیتے تنخواہ۔ یہ ہوتی ہے بئی، اسے کہتے ہیں تجارت، ٹھیک ہے؟ یہ تو بالکل جائز ہے۔ لیکن اگر میں 5 لاکھ یا 10 لاکھ کسی بندے کو دیتی ہوں اور اس کے بعد کہتی ہوں یہ اپنی دکان میں ڈال لو، لیکن تم نے مجھے نا 50,000 روپے مہینہ دینا ہی دینا ہے یا 40,000 روپے مہینہ دینا ہی دینا ہے، ٹھیک ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو جو بئی ہوتی ہے نا، بئی میں ہوتا ہے کہ اگر آپ کو لاس ہوا تو میرا بھی آدھا لاس ہوگا، اور اگر پروفٹ ہوا تو میرا بھی آدھا پروفٹ ہوگا۔ اسے بئی کو کہتے ہیں، بئی تجارت کو کہتے ہیں۔ لیکن ربا کیا ہوتا ہے؟ ربا ہوتا ہے سود کا، کہ بھائی میں نے تو 50 لاکھ روپے میں دے دیے، اب تم نے اس میں چینی بھی ڈال لی، روح افزا بھی ڈال لیا اور گھی بھی ڈال لیا، اگر تمہیں نقصان ہو رہا ہے، گھی تمہارا ایکسپائرڈ آ گیا یا کچھ ہو گیا یا نہیں بکا یا کوئی نقصان ہو گیا، تو اب کیا ہے، نقصان بھی برابر برابر ہونا چاہیے تھا۔ بئی میں ایسا ہو، لیکن سود میں، ربا میں یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ تمہیں لاس ہو یا تمہیں پروفٹ ہو، تم نے ہمیں 50,000 یا 40,000 روپے مہینہ دینا ہی دینا ہے، کیونکہ ہم نے 50 لاکھ تمہاری دکان میں لگایا ہے۔ ایک مثال کے طور پہ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ تو کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بھائی تو وہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو اس طرح کے اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چوک کر پاگل بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا بئی بھی تو سودی کی طرح ہوتی ہے، حالانکہ اللہ نے بئی کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ لہٰذا جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی ہو اور وہ سودی معاملات سے باز آ گیا تو ماضی میں جو کچھ ہوا وہ اسی کا ہے۔ نماز کے بعد میں آپ کو اس کا بہت زبردست قصہ سناؤں گی انشاءاللہ، ابھی نہیں۔ اور اس کی باطنی کیفیت کا معاملہ اللہ کے حوالے سے ہے۔ اور اذان ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ 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 اللہ اکبر، اللہ
لا الہ الا اللہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مكانا محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. آپ بھی نماز پڑھ لیجئے. 3:58 ہوئے ہیں. انشاءاللہ 3:59 ہو گئے ہیں. بس 4:09 پہ دوبارہ انشاءاللہ ذرا جوائن کرتے ہیں. تو دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم یا ربنا یا ربنا یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کی جان میں، مال میں، اولاد میں، رزق میں برکت عطا فرما دیجئے. یاد رکھیں کہ بیان شروع کرنے سے پہلے بتا رہی ہوں آپ کو کہ رزق کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آنکھیں بہترین دیکھیں، آپ کے کان بہترین سنیں، آپ کا معدہ بہترین آپ کا کھانا ہضم کرے، آپ کے گردے بہترین طریقے سے آپ کا جو ہے وہ اس کا اخراج کرے. تو بہرحال یعنی آپ کے اچھی اولاد کا اچھا ہونا، آپ کے حق میں بہترین ہونا، آپ میں ذہانت ہونا، اولاد میں ذہانت ہونا، آپ کے گھر میں کھانا پینے کی چیزیں ہونا، یہ سب کچھ رزق میں اچھی قسمت کا ہونا اور اچھے نصیب کا ہونا، ایمان پر موت آنا، ایمان کو مل جانا، یہ سب رزق 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 ہے. تو اس لیے رزق کی دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارے رزق میں ڈینوں ڈینوں برکت عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے. جہاں سے سلسلہ اللہ پاک نے چھڑوایا تھا اسی جگہ سے سلسلے کو دوبارہ سے جوڑتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی یہاں پہ صدقات کی بات ہو رہی تھی کہ بھائی صدقے کو چھپا کر دو، اور اگر چھپا کر اس صورت میں دو کہ جب تمہارے دل میں ریاکاری نہ آئے کہ یار دیکھا میں کتنا سخی ہوں. حضرت یہاں پہ 2 باتیں میں بتانے کا بہتر سمجھتی ہوں، آپ کو سن لیجئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے کسی کو نہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ نے کسی کو جانچنا ہے، کسی کو دیکھنا ہے کہ وہ کیسا ہے، تو اس کو مجمع میں دیکھو، یعنی لوگوں کے سامنے وہ کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب مجمع میں کوئی سائل کسی کے سامنے آ گیا تو جو ہے نا وہ آدمی اٹھتا ہے، بڑا 500 کے نوٹ دے دیتا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے. اور مجمع میں دیکھو، تنہائی میں دیکھو، جب وہ تنہائی میں کہتا ہے بھائی مجھے کچھ دے دو، مجھے کچھ دے دو، اللہ کے نام پہ میری کوئی جو ہے مدد کر دو، تو کیا ہوتا ہے کہ پھر جو ہے تنہائی میں وہ کہتا ہے بھائی معاف کرو میرے. ٹھیک ہے نا. اللہ کے نبی کے پیارے صحابی حضرت علی نے فرمایا کسی کو چیک کرنا ہے تو اسے مجمع میں دیکھیں، اسے تنہائی میں دیکھیں، اس کے عمل کو تنہائی میں دیکھیں، اسے سفر میں یعنی اسے اس کی تعریف کر کے دیکھیں اور اس کی مذمت کر کے یعنی اس کی برائی کر کے دیکھیں. چاروں باتوں سے چیک ہو جاتا ہے بندہ کہ بندہ کے اندر کتنا بندہ ہے کس قسم کا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سود پر میں ایک آپ کو بات بتاؤں گی انشاءاللہ. وہ قصہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں اللہ کے حکم سے مختصر کر کے. ایک یہودی تھا جو کہ بڑے پیمانے پہ سودی کاروبار کرتا تھا. یہودیوں کی جان سودی کاروبار میں ابھی بھی نا. یہودیوں اور سودی کاروبار کیا ہے کہ آپ کو کسی کو بیٹی کی شادی کرنی ہے، کوئی بزنس کرنا ہے، وہ آپ سے پیسے مانگے تو پیسے یعنی کسی شخص سے پیسے مانگے تو وہ کہہ کہ میں تمہیں دے تو دیتا ہوں، کتنا چاہیے جی؟ 1 لاکھ چاہیے تو تم نے ہر مہینے مجھے 10,000 یا 8,000 دینے ہی دینے ہیں، اور جب بھی دو گے نا پکی پوری رقم دینا 1 لاکھ. یعنی اب وہ بیچارہ 10 سال تک 10,000 ہر مہینے دیتا رہتا ہے
لیکن پکی رقم ایک ساتھ نہیں وہ 1 لاکھ دے سکتا، تو یہ سودی کاروبار ہے. اس کو مطلب میں نے تھوڑا سا بہت مختصر سا ڈیفائن کیا. ایک یہودی تھا جس کا کام بہت امیر تھا، بہت کروڑ پتی، ارب پتی، لکھ پتی تھا، لیکن اس کا کام کیا تھا؟ وہ سودی لین دین کرتا تھا. یعنی غریبوں کو، بیچاروں کو، محتاجوں کو، یعنی جو بیچارے ضرورت مند ہوتے تھے ان سے قرضہ لیتا تھا اور اس پر سودی سود لیتا تھا. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ اس سود لینے والوں کی لائن میں ایک بزرگ بھی آ کر بیٹھ گئے، اور بزرگ سے جب اس نے پوچھا آپ کو کتنا سود چاہیے، انہوں نے کہا جی 10 درہم. 10 درہم اس وقت بھی بہت تھوڑے سے 10 روپے ہی بنتے تھے. تو اس نے کہا کہ اچھا چلے لین دے. 10 درہم صرف؟ کہتے ہیں کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں میں نے بوزا شراب خریدنی ہے. بوزا شراب گندم جو سے بنتی ہے، اور کہتے ہیں دنیا میں سب سے مستی والی شراب بوزا شراب ہوتی ہے. اللہ جانتا ہے. اچھا واللہ عالم. اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ بیٹھ گیا وہاں پہ. انہوں نے کہا لکھت پڑھت کرو. اس نے کہا میں لکھت پڑھت تو نہیں کروں گا. وہ بزرگ نے کہا میں کوئی لکھت پڑھت نہیں کروں گا. اس نے کہا چلے جاؤ وہاں سے. اپنے ایک بڑے ہٹے کٹے اور بڑے گبرو جوان اس نے نوکر کو بلایا اور اس سے کہا اس کو دھکے دے کر نکال دو. خیر اس نے بھیج دیا. دوسرے دن پھر ایسے ہی ہوا کہ جب صبح کے ٹائم وہ صبح سے وہ 12-1 بجے تک نا یہ سودی لین دین کرتا تھا. پھر آ کر وہ دیکھا تو بزرگ پھر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہودی نے کہا کہ آپ پھر آ گئے، اور اپنے اسی غلام کو آواز دی. غلام نے کہا یہ میرا استعفیٰ ہے، میں آپ کی نوکری کو چھوڑا ہوں. میں اس بزرگ کو کچھ بھی نہیں کہوں گا. آپ مجھے کہیں گے نکالو، میں نہیں اس کو نکالوں گا. میں اس بزرگ کو نہیں نکالوں گا. یہ بڑی عمر کے بزرگ ہیں، میں بدتمیزی نہیں کروں گا. میں آپ کی نوکری چھوڑتا ہوں. اب تو بڑا غصہ چڑھا یہودی کو کہ ایک تو نوکری چھوڑ دی اس بزرگ کی وجہ سے، میرا اتنا اچھا مددگار نوکر میرے سے دور ہو گیا. اس نے نا غصے میں کہا، انہوں نے کہا کہ نکلو یہاں سے. انہوں نے کہا کہ اچھا میں نکل جاؤں، مجھے بتاؤ کس دن دو گے مجھے قرضہ. تو انہوں نے کہا کہ میں کہا پیر والے دن آ جانا، ٹھیک ہے نا، یعنی پیر والے دن آ جانا، میں تمہیں اتنے بجے آ جانا، صبح 8 بجے. اس نے کہا اچھا. وہ بزرگ پھر پیر والے دن 8 بجے آ گئے، اور اس نے ایک نیا ملازم رکھا تھا اور اس کو سمجھا دیا تھا کہ اگر ایسے بزرگ آئے نا تو ان کو اندر نہ آنے دینا. خیر ایسے ہی ہوا، انہوں نے بیچاروں نے بیل دی، دروازہ کا کٹایا، ان کو اندر نہیں آنے دیا. اب 12-1 بجے تک سارا سودی کاروبار ہو گیا ختم. تو اس یہودی کو یاد آیا کہ میں نے تو فلاں جگہ جانا تھا. وہ باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ وہ بزرگ بیٹھے ہوئے دروازے پہ. اس کو بڑی حیرت ہوئی. اس نے نا تنگ آ کر بزرگ سے کہا میرے کمرے میں آئے. بزرگ کو کمرے میں لے آیا اور کہتا ہے کتنے درہم چاہیے؟ انہوں نے کہا جی 10 درہم. اس نے کہا یہ لیں 10 درہم. اور کیونکہ وہ بڑا حیران ہوا تھا کہ 10 درہم کے پیچھے اتنا، یہ اس کو میں نے ذلیل و خوار کیا اور پھر یہ 3 دن لگاتار اس طرح ہو رہا ہے. تو اس کے بعد اس نے 10 درہم گر کے دے دیے. تو ان بزرگ نے 10 درہم فوراً اس کو واپس لوٹایا اور کہا کہ میں ان 10 درہم پر لعنت بھیجتا ہوں. اور میں یعنی انہوں نے سود بھی دینے سے انکار کیا تھا نا. کہا کہ میں اس 10 درہم پر لعنت بھیجتا ہوں، میں ایسے پیسے پہ، حرام پیسے پہ لعنت بھیجتا ہوں. تو اب یہودی اتنا حیران ہوا کہ 3 دن لگاتار بے عزتی کروائی انہوں نے، اتنا انتظار کیا. پھر انہوں نے ایسے کیا کیا فرمایا، سنیں غور سے، سنیے گا غور سے، بڑی حیرت کی بات ہے. کہنے لگے کہ میرے دل میں، وہ بزرگ کہتے ہیں میرے دل میں، میرے نفس میں غرور آ گیا تھا کہ میں بہت قابل بزرگ ہوں، میں بہت اللہ والا ہوں. میں نے اپنے نفس کی ٹکائی کروائی، میں نے اپنے آپ کو تم سے ذلیل و خوار کرایا تاکہ میرا نفس میری اپنی اوقات کو بچا لے. اور میں تو ایک مسلمان ہوں، میں تو شراب کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتا، اور سودی پیسے لعنت بھیجتا ہوں میں ایسے پیسے پہ. بزرگ نے یہ کہا، اور جیسے ہی وہ نکلنے کے لیے اٹھے تو یہودی ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور رونے لگا اور کہا کہ مجھے معاف کر دیں کہ میں نے آپ کو اتنا ذلیل کیا اور آپ کو دھکے دے دے کے نکلوایا، مجھے معاف کر دیں. انہوں نے کہا میں نے تمہیں معاف کیا. کہتے ہیں دوسری بات، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کیجئے. انہوں نے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا. تیسری بات انہوں نے کہا میں نے جتنے لوگوں کو سود پر دیا ہے نا، میں سب کا سود معاف کرتا ہوں. اگر مجھے اصل رقم دے دیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں وہ بھی معاف کرتا ہوں، اور میں اپنی ساری بقایا رقم میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیجیے. اور آپ یہ جاننے کے لیے بے چین ہوں گے کہ یہ کون تھے. یہ بعد میں ان کو دنیا نے پہچانا
یہ بہت بڑے مشائخ میں سے بنے، یہ ابو القاسم نیشا پوری رحیم اللہ کہلائے بعد میں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نیکیوں کو کبھی ضائع نہیں کرتے، اور جو سود کی لعنت سے جان چھڑا لیتا ہے پھر اللہ پاک اس کو بہت کچھ عطا فرماتے ہیں۔ اچھا جی، اس کو ذرا سن لیجئے۔ سود یا ربا، سود یا ربا ہر اس زیادہ رقم کو کہا جاتا ہے جو کسی قرض پر طے کر کے وصول کی جائے۔ یعنی میں آپ کو کہہ رہی ہوں آپ مجھے 10,000 دیں، آپ کہہ رہی ہیں مجھے 12,000 کر کے واپس کرنا، یہ سب سود ہے۔ مشرکین کا کہنا تھا کہ جس طرح ہم کوئی سامان فروخت کر کے نفع کماتے ہیں اس کو شریعت نے حلال کر دیا ہے۔ مشرکین کہتے تھے اب جیسے آپ ایک 10 روپے کے چیزیں آپ لے کے آئیں، ایک بیگ 2,000 کا، ٹھیک ہے، میں نے کہا مجھے تو بڑا اچھا لگ رہا ہے، آپ مجھے کہتی ہیں میں آپ کو 3,000 کا دے دوں گی، ٹھیک ہے نا، آپ نے 1,000 روپے نفع کمایا، کمانا جائز ہے۔ آپ مجھے 4,000 کا بھی بیچیں گی، کمانا جائز ہے، ٹھیک ہے، تو نفع کے طور پہ کمانا جائز ہے۔ تو جس طرح ہم، تو مشرکین مکہ نے فرمایا جس طرح ہم کوئی سامان فروخت کر کے نفع کماتے ہیں اور اس کو شریعت نے حلال قرار دیا ہے، اس طرح اگر قرض دے کر کوئی نفع کمائے تو کیا حرج ہے؟ ان کے اس اعتراض کا جواب یہ تھا کہ سامان تجارت کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ اسے بیچ کر نفع کمایا جائے۔ یعنی بھائی آپ لین دین تو اسی لیے کرتے ہیں نا، دکانیں کیوں سجی ہوئی ہیں؟ اگر ایک دکاندار 2,000 کا سوٹ لا کر 2,000 ہی کا سوٹ بیچ دے گا تو وہ بیچارہ گھر میں کیا لے کے جائے گا؟ وہ دکان کا کرایہ کہاں سے دے گا؟ وہ بجلی کا بل کہاں سے دے گا؟ وہ اپنے نوکروں کے کرائے کہاں سے، قیمتیں، اس کی تنخواہیں کہاں سے دے گا؟ تو بھائی بیچنے میں اور خرید و فروخت میں تو ویسے ہی نفع ہے ہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سودی نظام ختم کرو، صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ یعنی بجائے کوئی غریب آپ کے پاس آئے، آپ اس کو کہیں، وہ کہے کہ میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، آپ مجھے پلیز 15,000 دے دیں، اب آپ کہیں اچھا تم مجھے واپس کب کرو گے؟ میں 20,000 کر کے لوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم دے سکتے ہو تو صدقہ کر دو بھائی، کوئی ہمیں موت تھوڑی آ جائے گی کہ ہم کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کسی کو 5-10,000 دے دیں۔ اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں، اور اللہ ہر اس شخص کو ناپسند کرتا ہے جو ناشکرا گناہگار ہو۔ ہاں اگر وہ لوگ جو ایمان لے آئیں، نیک عمل کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ کیا ہم ایمان والے مومن ہیں؟ کیا ہم نیک عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ اور زکوٰۃ ادا کرے اور اپنے رب کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے۔ ہاں یاد رکھیں جو بھی نیکی کریں اس پر اجر اللہ سے چاہیں۔ ہاں دنیا والے آپ کو کیا اجر دے سکتے ہیں مجھے بتائیں؟ کچھ بھی نہیں، نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا نہ کوئی غم پہنچے گا۔ ہاں کوئی شخص اسی بات سے نیکی کرے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے اللہ تعالیٰ بدلے میں جنت دے دے، تو یہ صحیح ہے۔ لیکن اگر کوئی اس لیے نیکی کرے کہ دنیا والے میں میری واہ واہ ہو جائے گی اور یہ لوگ میرے نام کا ڈنکا بجے گا، تو یاد رکھیں کہ یہ خود پسندی ہے، یہ ریاکاری ہے، یہ غلط چیز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ اپنے رب کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے، نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا نہ کوئی غم پہنچے گا۔ اے ایمان والو اللہ رب العزت سے ڈرو، اگر تم واقعی مومن ہو تو سود کا جو حصہ بھی کسی کے ذمہ باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو۔ ابھی میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، مولانا ابو القاسم نیشا پوری رحیم اللہ کا بتایا تھا نا کہ انہوں نے کیا کیا، وہ ایک یہودی ہونے کے بعد انہوں نے کیا اعلان کیا کہ میں آج کے بعد کوئی بھی جو میں نے کسی کو سود پہ دے دیا نا قرضہ، یعنی اپنا قرضہ بھی چھوڑ رہا ہے، یعنی اپنے جو 10 روپے ہیں یا 10,000 روپے ہیں وہ بھی چھوڑ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں بس اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں سب سودی نظام ختم کرتا ہوں، جس کو جو دے دیا اگر مجھے واپس کر دے، نہیں واپس کرتا تب بھی معاف کیا۔ یہ دیکھیں نا انہوں نے کتنا بڑا فیصلہ کیا، اور کتنا بڑا انہوں نے کتنا بڑا فیصلہ کیا، اور کتنا بڑا انہوں نے بڑی قربانی دی کہ اتنی بڑی قربانی دی، اور اللہ پاک نے اس کی قربانی کو، ان کی کیسے نیشا پوری، ابو القاسم نیشا پوری کی قربانی کو، بہت سی کتابیں میں نے کہا مصنف ہیں ان کے لکھے ہوئے، یعنی بڑا کام ہے ان کا۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تم
واقعی مومن ہو تو سود کا جو حصہ بھی کسی کے ذمے باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو. یعنی اب اس کے پیچھے نہ پڑو کہ میں نے تمہیں 10,000 روپے دیے تھے, تم نے مجھے مہینے کا 500 روپے دینا تھا, تو تم نے کیوں نہیں دیا, اور بھائی چھوڑ دو اب اس کو. اور پھر بھی اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو. یعنی سود لینے والا, سود دینے والا, سود کی کتابت کرنے والا, سود کی گواہی دینے والا, اسی لیے کہتے ہیں بینک کی نوکری نہ کرو. بینک کا رزق حلال نہیں ہوتا. لیکن یہاں پر میں قرآنی آیت کو دلیل بنا کے کہہ رہی ہوں یہ بینک کی نوکری کے لیے. یہ دیکھیں لکھا ہے کہ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. فإن لم تفعلوا, اگر پھر بھی تم کرو گے, فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ, تو اپنے رب سے اور اس کے نبی سے لڑنے کو تیار ہو جاؤ. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو, اور تم اگر واقعی مومن ہو تو سود کا جو حصہ بھی کسی کے ذمہ باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو, پکا پکا چھوڑ دو. پھر بھی اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو. اور اگر تم سود سے توبہ کرو تو تمہارا اصل سرمایہ تمہارا حق ہے. یعنی اصل سرمایہ لے لو تم, جو تم نے 10 لاکھ روپے دیے ہیں نا وہ تم لے لو. 10 لاکھ پہ جو تم 10,000 روپے مہینہ مانگتے ہو نا, یہ نہیں لو. یا تم نے یہ 10 لاکھ روپے دیے اور کہا جب تم سے واپس لوں گا تو میں 15 لاکھ روپے لوں گا تم سے, مجھے نہیں پتا کہیں سے بھی کر کے دو 15 لاکھ روپے. نہیں, اپنی ٹوٹل رقم لو بس. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو, اور اگر تم واقعی مومن ہو تو سود کا جو حصہ بھی کسی کے ذمہ باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو. پھر بھی اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو. سود لینے والا, سود دینے والا, سود کی خطابت کرنے والا, سود کی گواہی دینے والا, سارے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دنیا میں بھی ان کے حواس باختہ ہو جائیں گے, یعنی خپتی ہو جائیں گے, اور آخرت میں بھی خپتی بنا کر اٹھائے جائیں گے. اور اگر کوئی, اور پھر قرآن میں اعلان یہ ہے کہ جو سود لینے والا, سود دینے والا, وہ اللہ اور اللہ کے نبی سے جنگ کرنے کو تیار ہو جائے. اور اگر کوئی تنگ دست قرض دار ہو تو اس کا ہاتھ کھلنے تک مہلت دینی چاہیے. ہاں, اگر تم نے کسی کو قرضہ دے دیا, اب وہ اس نے کہا کہ میں آپ کو 500-500 روپے کر کے اتار دوں گا, ٹھیک ہے نا, لیکن اب 2-3 مہینے سے اس کے بچے بیمار ہیں یا کچھ ہے تو وہ نہیں دے پا رہا, تو بھائی اس کے ساتھ مہلت دے دو اس کو, اور صدقہ ہی کر دو تو تمہارے حق میں کہیں زیادہ بہتر ہے. یا پھر یہ کہہ دو جو میں نے تمہیں 10,000 دیے تھے اور تم 500 مہینہ کر کے اتار رہے تھے نا مجھ سے, تو اب میں نے تمہیں معاف کر دیا, کوئی بات نہیں, تم اپنے گھر والوں کو دیکھو. تو اللہ فرماتے ہیں صدقہ کر دو تو تمہارے حق میں کہیں زیادہ بہتر ہے, بشرطے کہ تم کو سمجھو, یعنی سمجھ کے ساتھ. اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ دے سکتا ہے 500 روپے اور نہیں دے رہا, جان کے نہیں دے رہا, پھر تو لے لو. اور اگر سمجھتے ہو کہ حالات بڑے خراب ہو گئے تو صدقہ کر دو. اور ڈرو اس دن سے جب تم سب اللہ کے پاس لوٹ کے جاؤ گے, پھر ہر شخص کو جو کچھ اس نے کمایا پورا پورا دیا جائے گا, اور ان پہ کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی اگر تم نیکی کرتے ہو تو اس کا اجر بھی میرے پاس تم پاؤ گے, تمہاری وہ نیکی میرے پاس محفوظ ہے. تم ایک دن وہ میرے پاس آؤ گے اور مجھ سے وہ نیکی کا صلہ لے لو گے. میں ایسا نہیں ہوں کہ تمہاری نیکیوں کو ضائع کر دوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بڑی سمجھ رکھتا ہوں, مجھے سب کچھ مجھے ہر چیز کا علم ہے. اے ایمان والو, جب تم کسی معین مدت کے میعاد کے لیے ادھار کا کوئی معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو. اور تم میں سے جو شخص لکھنا جانتا ہو انصاف کے ساتھ تحریر کرے. اس زمانے میں کتابت بہت کم لوگوں کو آتی تھی, لکھنا پڑھنا بہت کم لوگوں کو آتا تھا. آج بھی بہت سے لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے, چنانچہ وہ کسی اور سے اگر لکھوائیں اپنے معاملے کو, تو اب یہ نہ ہو کہ دینے والا 5,000 دے رہا ہے اور لکھوا لے 10,000, یا لینے والا 5,000 لے رہا ہے اور لکھوا لے 2,000. ایسے نہیں. اے مان والو, تم کسی معین مدت کے لیے ادھار کا کوئی معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو. اور تم میں سے جو شخص لکھنا جانتا ہو انصاف کے ساتھ تحریر لکھے, اور جو شخص لکھنا جانتا ہو لکھنے سے انکار نہ کرے. جب اللہ رب العزت نے اسے یہ علم دیا ہے, یعنی لکھنے پڑھنے کا, تو اس سے لکھنا چاہیے, یعنی اس بات سے انکار نہ کرے کوئی بھی لکھنے سے. اور تحریر وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ حق واجب ہو رہا ہے. یعنی تحریر کون لکھوائے گا؟ جو جس کے ذمہ حق واجب ہو رہا ہے, جس نے پیسے دینے ہو وہ لکھوائے. اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور اس حق میں کوئی کمی نہ کرے. ہاں, اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق واجب ہو رہا ہو نہ سمجھ یا کمزور ہو, یا کسی اور وجہ سے تحریر نہ لکھوا سکتے ہو, یعنی اس کو الفاظ کا تعین کرنا نہ آ رہا ہو, اس کو ہیڈنگ بنانی نہ آ رہی ہو, تو اس کا سرپرست انصاف کے ساتھ لکھوائے. اور اپنے میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو. ہاں, اگر 2 مرد موجود نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں کر لو, اور اگر 2 مرد بھی نہ موجود ہو تو پھر 4 عورتیں کر لو, ٹھیک ہے نا.
یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہی ہوں. اس میں لکھا کہ ہاں اگر 2 مرد موجود نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان گواہوں میں سے ہو جائیں جنہیں تم پسند کرتے ہو, جن کو تم سمجھتے ہو یہ بہت سچ بولتی ہیں, تاکہ اگر ان 2 عورتوں میں سے ایک بھول جائے, کیونکہ عورت جو ہے نا اس کو نسیان کی بیماری بہت ہوتی ہے, بھولنے کی, تو دوسری اسے یاد دلا دے. اور جب گواہوں کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کرے, اور جو معاملہ اپنی میعاد سے وابستہ ہو, یعنی آپ نے کہا ہو کہ میں 2 سال میں دے دوں گی, یا 2 سال میں 2 سال میں یا 1 سال میں دے دوں گی, تو اگر آپ نے کوئی میعاد مقرر کی ہے, چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, اسے لکھنے سے اکتاؤ نہیں, اسے ضرور لکھ لو. یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ کرین انصاف ہے اور گواہی کو درست رکھنے کا بہتر ذریعہ ہے. یعنی یہ ہوتا ہے کہ انسان بھلکڑ ہوتا ہے نا, یعنی یہ ایک 2 باتیں ہو سکتی ہیں کہ میں نے کسی سے لیا 5,000 ایک مثال کے طور پہ, اور مجھے یاد پڑتا ہے میں نے 4,000 لیا ہے, تو میری لکھا ہوا جو ہوگا نا وہ میرے لیے بہت اس وقت کام کرے گا, نہ تیری نہ میری, اپنے لکھے ہوئے کو دیکھ لو, ٹھیک ہے نا. یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ کریم انصاف اور گواہی کو درست رکھنے کا بہتر ذریعہ ہے. اور یہ ہوا کہ مجھے ایک معاملے میں ایک بہن سے قرض لینا پڑا. اچھا, اب میرے ذہن میں ابھی اسی مہینے کی بات ہے, تو وہ بس کیا ہوا کہ ابھی میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ میں نے اتنا دینا ہے, یا اللہ کی قدرت کے اللہ پاک نے مجھے یاد دلایا کہ بھائی میں نے نا لکھا ہوا ہے, یہ اپنے موبائل میں لکھا ہوا ہے, اور میں نے جب موبائل کا دیکھا تو مجھے سب کچھ سمجھ آ گئی بات. تو ایمانداری کے ساتھ لکھ لو, اور اس بات کی قریبی ضمانت ہے کہ تم آئندہ شک میں نہیں پڑو گے. ہاں اگر تمہارے درمیان میں کوئی نقد لین دین ہو سکتا سودا ہو, یعنی مجھے بالفرض آپ میں سے کسی کا پرس بہت پسند آیا, میں کہوں کہ کتنے کا لیا, آپ نے کہا جی 2,000 کا لیا, میں نے کہا اچھا یہ 2,000 لے لیں, مجھے بھی دے دیں, یہ مجھے دے دیں, وہ آپ بھی تیار ہو گئی, میں نے لے لیا, تو اس پر لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر تمہارے درمیان کوئی نقد لین دین کا سودا ہو تو اس کو نہ لکھنے میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے. اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو, یعنی جب خرید و فروخت کرو تو کوئی گواہ بنا دیا کرو. کوئی یعنی ایک مثال ہے کہ میں نے ایک مکان خریدا, ٹھیک ہے نا, تو مکان خریدا اور پھر میں نے اس کو کیا کیا کہ میں نے ان کو ٹوکن منی دے دی. تو اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم نا 1-2 گواہ ضرور بنا لیں, اور فرمایا کہ اور نہ لکھنے والے کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے نہ گواہ کو, یعنی نہ گواہ کو تکلیف پہنچاؤ, یعنی اس کو وہ تھریٹ مت دو کہ دیکھو اگر تم نے گواہی دی تو میں تمہیں قتل کر دوں گا, تمہارے بچوں کو. اللہ پاک فرماتے ہیں نہ لکھنے والے کو کوئی تکلیف پہنچایا جائے نہ گواہ کو, اور اگر ایسا کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی. اللہ کا خوف دل میں رکھو, اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اور اگر تم سفر پہ ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو ادائیگی کی ضمانت پر رہن قبضے میں رکھ لیے جائے. اچھا, اب جیسے ایک مثال کے طور پہ ہے کہ میں سفر پر ہوں اور مجھے نا میرے پاس پیسے ختم ہو گئے, ایک مثال کے طور پہ. اب میں اپنے ساتھ والے کسی بندے سے کہتی ہوں, مطلب جو عورت میرے ساتھ سفر کر رہی ہے یا جو بھی, میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ مجھے فی الحال 5,000 روپے دے دیں یا 10,000 روپے دے دیں, کیونکہ میں نے اتنے دن یہاں پہ رہنا ہے اور میں اب سفر میں ہوں, تو آپ دے دیں. تو وہ کہے گی کہ اس کے بدلے مطلب ہمارے پاس لکھنے والا بھی کوئی نہیں نظر آ رہا جو صحیح طرح لکھے, میں بھی ان پڑھ ہوں, ساتھ والی بھی ان پڑھ ہے, ایک مثال کے طور پہ. تو پھر کیا کرو, پھر کوئی رہن چیز رکھ دو, جیسے میں اپنا موبائل اس کو لکھوا دوں, یا اپنی گھڑی اس کے پاس رکھوا دوں, یا اپنا کوئی اس کی مالیت کے مطابق کوئی چیز, میرے پاس ایک سوٹ ہے جس کی 10,000 کی مالیت ہے مثال کے طور پہ, میں وہ سوٹ اس کو رہن رکھوا دوں, ٹھیک ہے نا. ہاں اگر تم ایک دوسرے پہ اچھا فرمایا کہ اور اگر تم سفر پر ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو ادائیگی کی ضمانت کے طور پہ رہن قبضے میں لیے جائیں. یعنی میں نے کسی کا موبائل لیا, اس نے میرے پاس اپنا موبائل رکھوا کے مجھ سے 50,000 لے گی یا 20,000, ٹھیک ہے. اب وہ جب میرے 20,000 واپس کرے گا, میں اس سے اس کا موبائل واپس کر دوں گی. ہاں اگر تم ایک دوسرے پہ بھروسہ کرو تو جس پر بھروسہ کیا گیا وہ اپنی امانت ٹھیک ٹھیک ادا کرے. اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے, اور گواہی کو نہ چھپاؤ, اور جو گواہی کو چھپائے وہ گناہگار دل کا حامل ہے, اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. اور آج کل گواہیاں کتنی چھپائی جاتی ہیں, آج کل کتنے تھریٹ دیے جاتے ہیں, گواہ کو اللہ ہی رحم فرمائے. جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں سب اللہ رب العزت کا ہے, اور جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں خواہ تم ان کو ظاہر کرو یا چھپاؤ, اللہ تم سے اس کا حساب لے لیں گے. اللہ تم سے ان کا حساب لے گا. پھر جس کو چاہے گا معاف کر دے گا, جس کو چاہے گا سزا دے دے گا. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر ایمان لائے ہیں
جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی یعنی قرآن مجید، اور ان کے ساتھ تمام مسلمان بھی اس قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں۔ ہم سب مسلمان اپنے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے نبیوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اس کے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ ہم بھی یہ کہہ دیں گے کہ اللہ کی قسم اگر ہمارے سامنے عیسیٰ علیہ السلام آ جائے، موسیٰ علیہ السلام آ جائے، یوسف علیہ السلام آ جائے، یونس علیہ السلام آ جائے، یعقوب علیہ السلام آ جائے، ذوالکفل، یعنی کوئی بھی نبی آ جائے، داؤد علیہ السلام آ جائے، سلیمان علیہ السلام آ جائے، ہم جیسے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم کرتے ہیں، ہم ان کی بھی ایسے ہی کریں گے۔ ہاں، شریعت اپنے نبی کی مانیں گے، ہم اس کے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لائیں کسی پر نہ لائیں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو توجہ سے سن لیا ہے، ہم خوشی سے ان کی تعمیل کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم آپ کی مغفرت کے طلبگار ہیں اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی ہمیں اس طرح اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اے ہمارے پروردگار، کیا ہم کہیں کہ وقالوا سمعنا واطعنا، اے اللہ تعالیٰ ہم نے تیرے فرمان کو سن لیا، اب ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دیجئے، اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دیجئے، والیک المصیر، اور آپ ہی کی طرف تو ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کسی مسیر کہتے ہیں ٹھکانے کو، مطلب آپ ہی کی طرف تو ہمیں ٹھکانا ملنا ہے۔ اللہ کسی لوٹنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ اللہ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتے۔ اس کو فائدہ بھی اسی کام میں ہوگا جو وہ اپنے ارادے سے کرے، اور نقصان بھی اسی کام سے ہوگا جو اپنے ارادے سے کرے۔ مسلمانوں، اللہ سے یہ دعا کیا کرو، اے ہمارے پروردگار، سن لیں کیا دعا کیا کرو مسلمانوں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ اکبر۔ اللہ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا، اس کو فائدہ بھی اسی کام سے ہوگا جو وہ اپنے ارادے سے کرے، اور نقصان بھی اسی کام سے جو اپنے ارادے سے کرے۔ مسلمانوں، تو اللہ سے دعا کیا کرو، اے ہمارے پروردگار، اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمائیے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر ایسا نہ بوجھ ڈالیے جسے اٹھانے کی طاقت ہمیں جسے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہ ہو۔ ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، یا اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہماری طرف سے پہلوتی کیجئے، ہماری طرف سے اعراض کر لیجئے، ہماری غلطیوں پر اعراض کیجئے، منہ موڑ لیجئے، ہماری غلطیاں دیکھے نہیں، ہمیں بخش دیجئے، ہم پر رحم فرمائیے، آپ ہی ہمارے حامی و ناصر ہے، اس لیے کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں نصرت عطا فرمائیے۔ سورۃ آل عمران، عمران حضرت مریم علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران مدنیہ، عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے، اور آل عمران کا مطلب ہے عمران کا خاندان۔ اس صورت کے پیشتر حصے اس دور میں نازل ہوئے جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے، مگر یہاں بھی کفار کے ہاتھوں نے بہت سی مشکلات درپیش تھیں۔ سب سے پہلے غزوہ بدر پیش آیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غیر معمولی فتح عطا فرمائی۔ اے اللہ، تجھے تیرے نبی کا واسطہ فلسطین کے مسلمانوں کو بھی غیر معمولی فتح عطا فرمائیے، فلسطین کو آزاد فرمائیے، کشمیر کو آزاد فرمائیے، برما، شام، سیریا کو آزاد فرمائیے، سوڈان کو آزاد فرمائیے، یا اللہ، یا اللہ، چائنا کے اور مشرقی ترکستان کے، انڈیا کے مسلمانوں کو ان کو بھی اپنا غلبہ عطا فرمائیے۔ اور کفار قریش کے بڑے سب سے پہلے غزوہ بدر پیش آیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غیر معمولی فتح عطا فرمائی اور کفار قریش کے بڑے سردار مارے گئے۔ اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے اگلے سال انہوں نے مدینہ منورہ پہ حملہ کیا اور غزوہ احد پیش آیا، جس میں مسلمانوں کو عارضی طور پہ پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ اصل میں آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ اصل میں ذکر آئے گا کہ اس پہاڑ پر یہ جو 50 لوگ یا 40 لوگ مقرر کیے نا، یہ اپنی جگہ سے ہلے بھی نہ، چاہے ہم جیت جائیں چاہے ہم ہار جائیں، جب تک میں ان کو نہ بلاؤں۔ لیکن وہاں پر یہ سمجھے کہ مسلمان سمجھے کہ بھئی ہم جیت گئے ہیں، تو 12 مسلمانوں کے علاوہ سارے کے سارے نیچے اتر گئے، جس کی وجہ سے کفار نے اسی درے سے اسی پہاڑ پہ چڑھ کر نا
दूसरी तरफ उतरना शुरू किया और कुफार ने मुसलमानों को आड़े हाथों लिया। असल में ये बराबर सराबर मामला रहा, जितना नुकसान उनको पहुंचा उतना ही हमें पहुंचा बस। और ना वो जीते ना हम जीते। आले इमरान में असल रुए सुखन ईसाइयों की तरफ है। ईसाइयों से अल्लाह मुखातिब है। अरब के इलाके नजरान में ईसाई बड़ी तादाद में आबाद थे। उनका एक वफद सल्लम के पास आया। ठीक है, आइए अब देखते हैं अल्लाह ताला के नबी के पास आकर उन्होंने क्या किया। अलिफ लाम मीम। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो सदा जिंदा है, जो पूरी कायनात संभाले हुए है। उसने तुम पर वो किताब नाजिल की जो हक पर मुश्तमिल है, जो अपने से पहली किताबों की तस्दीक करती है। उसी ने तौरात और इंजील उतारी, जो इससे पहले लोगों के लिए मुजस्सम हदायत बनकर आई थी। और उसी ने हक व बातिल को परखने का मियार नाजिल किया। बेशक जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों का इनकार किया है, उनके लिए सख्त अजाब है। अल्लाह जबरदस्त इख्तदार के मालिक और बुराई का बदला देने वाले हैं। यकीन रखो अल्लाह से कोई चीज छुप नहीं सकती, ना जमीन में ना आसमान में। यहाँ कुरान करीम ने लफ्ज फुरकान इस्तेमाल किया, जिसके मायने वो चीज, वो जो सही और गलत के दरमियान फर्क कर दे। और ये एक नाम अल्लाह ताला ने अपने बहुत खूबसूरत और बहुत नेक बंदे को, हजरत उमर फारूक को, के बदी को, बुराई को अच्छाई से अलग करने वाला वही है, जो इस माओ के पेट में जिस तरह चाहता है तुम्हारी सूरतें बनाता है। इसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो जबरदस्त इख्तदार का मालिक है, आला दर्जे की हिकमत का भी। ए रसूल ए रसूल वही ए रसूल वही अल्लाह है जिसने तुम पर किताब नाजिल की है, जिसकी कुछ आयतें तो महकम है, जिस पर किताब की असल बुनियाद है, और कुछ दूसरी आयतें मुतशाबे हैं। यहाँ पर सुन लें आप। एक मरतबा शहर नजरान के ईसाइयों का एक वफद हज़रत सल्लम के पास आया था, और उसने अपने अकायद के बारे में आपसे गुफ्तगू की थी। इस वफद ने ईसा अलैहिस्सलाम को, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को के खुदा का बेटा होने पर यह दलील दी थी कि वो बगैर बाप के पैदा हुए थे। इस वफद ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खुदा का बेटा होने पर यह दलील भी दी थी कि वो बगैर बाप के पैदा हुए थे। ये आयत इस दलील की जो है, ये मतलब सारे के सारा बयान है। इसको इंशाल्लाह ताला मैं सारा के सारा बयान कर देती हूँ। ईसाई जो हैं वो ये कहते हैं कि असल में ये बहुत डिटेल आने वाला किस्सा है, कि ईसाई ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, और मरियम अलैहिस्सलाम जो है नाउज बिल्ला, यानी ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। तो आज जब ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हुए, तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा जो है मरियम, वो किसकी बीवी हुई? ये सोचे आप खुद ब खुद। तो जबकि अल्लाह तबारक ताला तो फरमाते हैं कि मैंने तो एक पता क्या, अल्लाह ताला फरमाते हैं अच्छा, मुतशाबिहात जो लगते हैं ना, उनके बारे में सही तर्ज अमल बतलाना यूं भी जरूरी था, लेकिन इस सूरत में इस वजाहत की खास वजह यह भी थी कि नजरान के ईसाइयों का जो वफद हज़रत सल्लम की खिदमत में आया था, और जिसका जिक्र ऊपर के हाशिए में है, उसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खुदा या खुदा का बेटे होने पर एक दलील ये भी पेश की थी कि खुद कुरान ने उन्हें कलीमतुल्लाह कहा, अल्लाह का कलमा, यानी और रूह मिनल्लाह फरमाया, जिससे वाज़ेह होता है कि वो अल्लाह की सिफत कलाम और अल्लाह की रूह थे। इस आयत का इसका ये जवाब दिया है इस आयत में, कि कुरान करीम ही ने जगह जगह साफ लफ्जों में बताया है कि अल्लाह ताला की कोई औलाद नहीं हो सकती। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा या खुदा करार दे देना शिर्क और कुफर है। इन वाज़ेह आयतों को छोड़ के कलीमतुल्लाह के लफ्ज को पकड़ कर बैठ जाना, और उसकी बुनियाद पर ऐसी तावीलें करना, ऐसी बातें निकालना जो कुरान करीम की मुहकिम आयत के बिल्कुल बरखिलाफ है। मुहकिम आयत कौन सी है? जो जिसमें बिल्कुल वाज़ेह इशारे आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये असल में हजरत सूरह मरियम में बहुत डिटेल इसको आ जाएगी। हम कहते हैं कि अल्लाह तबारक ताला ने एक रूह फूंकी थी, जिसकी वजह से ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जबकि ये लोग कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वो कौन थे? वो अल्लाह ताला के बेटे थे, नाउज़ बिल्लाह। फअम्मल लज़ीना फी कुलूबिहिम ज़ैगुन फयत्तबिऊना मा तशाबह मिन्हु इब्तिगा। अब जिन लोगों के दिलों में टेढ़ है, वो इन मुतशाबी आयतों के पीछे पड़े रहते हैं, ताकि फितना पैदा करें और इन आयतों की तावीलात तलाश करें। हालांकि इन आयतों का ठीक ठीक मतलब अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। और यानी अब देखिए, ये भी था कि कहीं लिखा हुआ है अलिफ लाम मीम, इस तरह की आयतें, तौहा यासीन। अब ये इसी के पीछे पड़ गए कि इसका क्या मतलब है। तो अल्लाह ताला ने साफ बता दिया कि इसका मतलब सिर्फ मुझे मालूम है, तुम लोग इसके पीछे क्यों पड़ते हो? तुम्हें जो वाज़ेह तौर पे अहकामात आ रहे हैं उसकी पैरवी करो।
ٹھیک ہے. حالانکہ ان آیتوں کا ٹھیک ٹھیک مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جن لوگوں کا علم پختہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس مطلب پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کو معلوم ہے. یعنی بڑے بڑے عالم، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے کہ ہم اس چکر میں نہیں پڑیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ یاسین کا مطلب، الف لام میم کا مطلب کیا ہے. ہم یہ دیکھیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ حکم دیے ہیں وہ کیا ہے. سب کچھ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے. نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں. ایسے لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں جو ہدایت فرمائی اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ ہونے دے، اور خاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما. یعنی یہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ بار بار یہ دعا کیا کریے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. کہ اللہ کسی وقت ایسی کوئی مشکل ہم پہ نہ آئے کہ ہم پاگل اور باولے ہو جائے اور ہمارا یقین آپ کی ذات سے اتر جائے، اور ہم جیسے شیطان کے بہکاوے میں آ کے ڈرنا شروع ہو جائیں، ہمارے پاس مایوسی کی کیفیت آ جائے، اور اللہ آپ سے ہمارا ڈسکنیکشن ہو جائے، آپ سے ہمارا رابطہ ٹوٹ جائے. اے اللہ، تو کیا کرنا چاہیے کہ بار بار دعا فرمایا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو مت پھیریے گا، ایمان کے بعد اب ہمیں کفر کی طرف مت لائیے گا. یہ بھی ایمان کو دینا، اس پر استقامت دینا، یہ بھی اللہ کا کام ہے. رب تو نے ہمیں جو ہدایت فرمائی اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ ہونے دیجیے گا، خاص کر اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرمائیے. ورنہ بعض دفعہ انسان اتنی مایوسی کے فیز میں چلا جاتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتی. ابھی فلسطین کی وجہ سے میرا بھی اتنا برا حال ہوا کہ لگتا تھا جیسے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کہ ایسے ہی. لیکن اللہ پاک سے بار بار کہتی رہی، اللہ پاک اپنا تعلق میرے ساتھ مضبوط رکھیے، اللہ پاک میرا اور اپنے تعلق کو مضبوط بنائیے. بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جو بے انتہا بخشش کی خوگر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تو عادی ہے بخشنے کا، مغفرت کرنے کا، معاف کرنے کا. یعنی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ، آپ کو معاف کرنا پسند ہے، آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، تو ہمیں بھی معاف کر دیں. ہمارے پروردگار تو تمام انسانوں کو ایک دن، ایک ایسے دن جمع کرنے والے ہیں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے. حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، اللہ کے مقابلے میں نہ ان کی دولت ان کے کچھ کام آئے گی اور نہ ان کی اولاد، اور وہی ہیں جو آگ کا ایندھن بن کر رہیں گے. ان کا حال فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے معاملے جیسا ہے. انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. فرعون نے، نمرود نے، حامان نے ہماری اولاد آیتوں کو جھٹلایا، چنانچہ اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں لے لیا. اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ان سے کہہ دو تم مغلوب ہو گے. یعنی تم اپنے کفر میں آج جتنا مرضی لوگ ان کو اپنا رول ماڈل بنا لیں، یہودیوں کو اور نصارہ کو، اللہ تعالیٰ فرما رہے جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ان سے کہہ دو تم مغلوب ہو گئے. آج نہیں کل، آج تم غالب بنے ہوئے نا، ایک دن تم بالکل مغلوب ہو جاؤ گے انشاءاللہ، اور تمہیں جمع کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور وہ بہت برا بچھونا ہے. یہ مسلمانوں کے لیے، بلکہ اسپیشلی فلسطین کے لوگوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا ان کے حوصلے کو بلند کرنے کے لیے کہ تم ہی مغلوب ہو گئے. یعنی جن لوگوں نے کفر اپنا لیا وہی مغلوب ہوں گے. تمہارے لیے ان دو گروہوں کے واقعے میں بڑی نشانی ہے جو ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے. ان میں ایک گروہ اللہ کے رستے میں لڑ رہا تھا، دوسرا کافروں کا گروہ تھا جو اپنے آپ کو کھلی آنکھوں ان سے کہیں زیادہ دیکھ رہا تھا. اور اللہ جس کے چاہتے ہیں، یعنی کافر طاقت میں بھی زیادہ تھے اور افرادی قوت میں بھی زیادہ تھے، اور اللہ جس کے چاہتے ہیں اپنی مدد سے تائید کرتے ہیں. بے شک اس واقعے میں آنکھوں والوں کے لیے عبرت کا بڑا بڑا سامان ہے. اس سے دنیا میں کافروں کے مغلوب ہونے کی پیشن گوئی بھی مراد ہو سکتی ہے، اور آخرت میں مغلوب ہونے کی. کافر آخرت میں بھی مغلوب ہوں گے، یعنی جہنم میں جائیں گے، اور دنیا میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہی کریں گے. جنگ بدر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جن میں کافروں کا لشکر 1000 مسلح افراد پر مشتمل تھا، اور مسلمانوں کی تعداد کل صرف 313 تھی، اور وہ بھی کیا لڑائی کا سامان کر کے نہیں آئے تھے. انہوں نے تو صرف ایک ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنے تھا. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ادب سے نام لوں گی، بلا شبہ وہ سب کافر تھے، لیکن پھر بعد میں بہت پکے مومن بن گئے. کافر کھلی آنکھ کو دیکھ رہے تھے کہ ان کی تعداد کہیں زیادہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور کافروں کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا ہے. انشاءاللہ بہترین طریقے سے سورہ انفال میں آئے گا. یہ لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے جو ان کی نفسانی خواہشات کے مطابق ہے. یعنی عورتیں، بچے، سونے چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر، نشان لگائے ہوئے گھوڑے، چوپائے اور کھیتیاں، یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے. جس کے پاس یہ ہوتا تھا نا، اس زمانے میں اس کو کروڑ پتی سمجھتے تھے. لیکن اب بھی انجام کا حسن تو صرف اللہ کے پاس ہے. کہہ دو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں جنت کی ضمانت نہیں ہے، ابدی انجام کا حسن تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے.
جو تم نیکیاں کرو گے نا وہ تمہارے لیے بڑی قیمتی ہیں، وہ تمہارا میراث ہے، وہ تمہاری دولت ہے۔ کہہ دو کیا میں تمہیں وہ چیز بتاؤں جو ان سب سے کہیں زیادہ بہتر ہے؟ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیش ہمیش رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، اور اللہ کی طرف سے خوشنودی ہے، اور تمام بندوں کو اللہ اچھی طرح دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم آپ پر ایمان لائے، کیا کرنا، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پروردگار ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں، اب ہمارے گناہوں کو بھی بخش دیجئے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بھی بچا لیجئے۔ یہ لوگ بڑے صبر کرنے والے ہیں، سچائی کے عادی ہیں، سچائی کے خوگر ہیں، عبادت گزار ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنے والے ہیں، ایسے سحری کے اوقات میں استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے، اور فرشتوں اور اہل علم نے بھی، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جس نے انصاف کے ساتھ کائنات کا انتظام سنبھالا ہوا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے۔ بے شک معتبر دین، اعتبار والا دین، سب سے بہترین دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے الگ رستہ لا علمی میں نہیں بلکہ علم کے آ جانے کے بعد محض آپس کی زدی کی وجہ سے اختیار کیا۔ اب بتائیں نا، یہ جو علماء تھے نا مدینے کے، یہ یہودیوں کے علماء اور نصرانیوں کے راہب علماء، ان کو ساری باتیں پتہ تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ ایسے پہچانتے تھے کہ جیسے کوئی اولاد کو اپنی پہچانتے ہیں والدین۔ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، میں نے آپ کو شاید پہلے بتایا بھی تھا اس کا۔ اور جو شخص بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ پھر بھی اگر یہ تم سے جھگڑیں تو کہہ دو میں نے تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے، اور جنہوں نے میری اتباع کی انہوں نے بھی، اور اہل کتاب سے اور عرب کے ان پڑھ مشرکین سے کہہ دو کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ پھر اگر وہ اسلام لے آئے تو ہدایت پا جائیں گے، اور اگر انہوں نے منہ موڑ لیا تو تمہاری ذمہ داری صرف پیغام پہنچانے کی حد تک ہے، یعنی تم صرف میرا میسج دے دو، باقی اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تمام بندوں کو خود دیکھ رہے ہیں، اور جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور انصاف کی تلقین کرنے والے لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو چکے ہیں، ان کو کسی قسم کے مددگار نصیب نہیں ہوں گے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا کہ انہیں اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دی جاتی ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، اس کے باوجود ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ کر جو ہے چلا جاتا ہے، انحراف کر جاتا ہے، یعنی منہ موڑ کر جھٹلاتے ہوئے چلا جاتا ہے کہ میں نے نہیں ماننا۔ یہ سب اس لیے کہ انہوں نے یہ کہا ہوا ہے ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا آگ نہیں ہرگز نہیں چھوئے گی، اور انہوں نے جو جھوٹی باتیں تراش کر رکھی ہیں انہوں نے ہی ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ یہ یہودی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہی صرف جنت میں جائیں گے اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اور اگر ہمیں جہنم میں جانا پڑا تو صرف ہم 40 دن کے لیے جائیں گے، جو ہم نے گو سالہ برستی کی تھی، جو ہم نے بچڑے کی عبادت کی تھی، بس اس کے علاوہ ہم سب کے سب جنتی ہیں۔ تو بھلا تو اللہ تبارک یعنی یہودی یہ کہتے ہیں کہ جنت تو ہمارے لیے بنی ہے، بھلا اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم انہیں ایک ایسے دن کا سامنا کرنے کے لیے جمع کر کے لائیں گے جس کے آنے میں ذرہ برابر بھی نہیں شک ہے، یعنی قیامت کا دن، اور ہر شخص نے جو کچھ کمائی کی ہوگی وہ اس کو پوری پوری دے دی جائے گی، اور کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ کہو کہ اے اللہ، اے اقتدار کے مالک اللہ، تو جس کو چاہتا ہے اقتدار بخشتا ہے، جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے، جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے، تمام تر بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ یقین یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، تو ہی بے جان چیز میں سے جاندار کو برآمد کر لیتا ہے اور جاندار میں سے بے جان چیز نکال لاتا ہے، جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ مومن لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا یار و مددگار نہ بنائیں، یعنی اور اب کیا ہو رہا ہے اس وقت دیکھ لیں، کوئی مسلمان حکمران کوئی مدد نہیں کر رہا فلسطین کی، سوائے چاند کے جسے کہتے ہیں یمن کے لوگ کر رہے ہیں، لبنان کے لوگ، باقی سب کچھ کر سکتے ہیں ہمارے پاکستان والے بھی سب کچھ۔ غزہ کے لوگ اس وقت جیل میں، غزہ جو ہے وہ اس وقت جیل میں تبدیل ہے، جہاں کھانے کو نہیں، پانی کو نہیں، انٹرنیٹ نہیں، بجلی نہیں۔ اللہ ہی ان کا یار و مددگار ہوگا انشاءاللہ۔ اور آپ لوگوں سے جو کچھ ہو سکتا ہے ضرور کریں، بائیکاٹ کے ذریعے امداد کریں، دعاؤں کے ذریعے امداد کریں، اور پیسوں کے ذریعے امداد کریں۔
اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، الا یہ کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بچاؤ کا کوئی طریقہ اختیار کرو، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتے ہیں اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ جب غزوہ عذاب کے موقع پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ روم اور ایران کی سلطنتیں مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں گی، تو کفار نے بڑا مذاق اڑایا کہ ان لوگوں کو اپنے دفاع کے لیے ان کے پاس خندق کھودنی پڑ رہی ہے اپنے بچاؤ کے لیے، اور ان پہ فاقے گزر رہے ہیں، ان کے پاس کھانے کو کچھ ہے نہیں، ان کے پاس نہ اسلحہ ہے، اور یہ دعوے کیا کر رہے ہیں کہ یہ روم اور ایران فتح کر لیں گے۔ حالانکہ اس وقت روم اور ایران ایسی تھی جیسے کہ امریکہ اور رشیا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو بتا دیجئے جو کچھ تمہارے دلوں میں تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اسے جان لیں گے، اور جو کچھ آسمان میں جو کچھ زمین میں وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ دن یاد رکھو جس دن کسی بھی شخص نے نیکی کا جو کام کیا ہوگا اسے اپنے سامنے موجود پائے گا، برائی کو جو کام کیا ہوگا اس کو بھی اپنے سامنے دیکھ کر یہ تمنا کرے گا کاش اس کے اور اس کی بدی کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہو جائے، اور یعنی وہ اس کو اپنی بدی اپنا رزلٹ کارڈ نظر ہی نہ آئے، اس کو اپنی برائی نظر ہی نہ آئے۔ اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتے ہیں، اللہ بندوں پر بہت شفقت رکھتے ہیں۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں پورا کرنا ہے۔ نماز پڑھو کیسے؟ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قربانی کرو ایسے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اور حج کرو ایسے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہ کر دکھا گے، بہترین باپ کے روپ میں، بہترین بیٹے کے روپ میں، بہترین بھائی کے روپ میں، بہترین پڑوسی کے روپ میں، بہترین طبیب کے روپ میں، بہترین حکیم کے روپ میں، بہترین جرنیل کے روپ میں، بہترین سپہ سالار کے روپ میں۔ کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ یعنی اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول، کہہ دو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر بھی اگر منہ موڑو گے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں فرماتے۔ اللہ نے آدم، نوح، ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کو چن کر، عمران کے خاندان میں کون؟ ابھی حضرت مریم کا بتایا میں نے، اور عمران کے خاندان کو چن کر تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ اگر میں نے فضیلت دی تھی تو کس کی؟ آدم، نوح، ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کو چن کر تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ یہ ایک ایسی نسل تھی جس کے افراد نیکی اور اخلاص میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، یعنی سب کے اعمال نیک تھے، اور اللہ ہر ایک کی بات سننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ چنانچہ اللہ کی دعا سننے کا وہ واقعہ یاد کرو، یعنی اللہ کیسی کیسی باتوں کو سن لیتا ہے۔ آؤ ہم تمہیں ایک واقعہ بتاتے ہیں جس میں اللہ نے کیسی کیسی عرض کو سنا، کیسی کیسی پکار کو۔ جب عمران کی بیوی نے کہا تھا یا رب، یہ کیا کہا تھا عمران کی بیوی نے؟ اس قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ یہ کس نے کہا تھا؟ عمران کی بیوی نے، جن کا نام تھا حنا، ان کا نام تھا حنا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ اللہ کے دعا سننے کا وہ واقعہ یاد کرو جب عمران کی بیوی حنا نے کہا تھا کہ یا رب میں نے نظر مانی ہے میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے ہر کام سے آزاد کر کے نا، یعنی اس کی پیسے نہیں کھاؤں گی، اس سے اپنی خدمت نہیں لوں گی، تیرے لیے وقف کروں گی، میری اس نظر کو قبول فرما لے۔ واضح ہے عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا بھی۔ یہاں یہ دونوں مراد ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کیا پتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا ذکر ہو، کیا پتہ حضرت مریم کے، یہاں حضرت مریم علیہ السلام کے والد مراد ہیں، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں۔ دونوں کے والد کا نام عمران تھا۔ بے شک تو سننے والا اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ پھر جب اس سے لڑکی پیدا ہوئی، یعنی حنا کی یہاں لڑکی پیدا ہوئی، تو وہ حسرت سے کہتی ہیں فلما وضعتها قالت ربی انی، یا اللہ وضعتها انسا، اے اللہ یہ کیا ہوا؟ بے شک تو سننے والا ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ پھر جب ان سے لڑکی پیدا ہوئی تو حسرت سے کہنے گی یا رب یہ تو مجھ سے لڑکی پیدا ہو گئی، حالانکہ اللہ کا خوب علم تھا کہ ان کے یہاں کیا پیدا ہوگا، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا۔ میں نے اس کا نام مریم خود رکھ دیا ہے، اور میں اسے اس کے اولاد کو شیطان مردود سے حفاظت کے لیے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ والی دعا جو ہے نا کہ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جیسے ہی بچہ پیدا ہوا نا اس کے کان میں 3 دفعہ یہ پڑھ دے، ٹھیک ہے،
یہ سورہ آل عمران کی 36 آیات ہے. تو انشاءاللہ آپ کا بچہ یا بچی پوری عمر جو ہے شیطان کے مردود کے واروں سے بچتا رہے گا. تو پھر چنانچہ کیا ہوا کہ میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا اور میں سے اس کی اولاد کو شیطان مردود سے حفاظت کے لیے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں. چنانچہ اس کے رب نے اس مریم کو بطریق آسن قبول کیا اور اسے بہترین طریقے سے پروان چڑھایا. زکریا اس کے سرپرست بنے. اور یہ زکریا کون تھے یہ بھی بتاتی ہوں. جب بھی زکریا ان کے پاس ان کی عبادت گاہ میں جاتے ان کے پاس کوئی رزق پاتے, انہوں نے پوچھا مریم تمہارے پاس یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں, یہ فالسے غیر موسمی فالسے کہاں سے آ گئے, کنو کہاں سے آ گئے, سمجھا رہی ہوں آپ کو صرف. وہ بولے اللہ کے پاس سے, اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. حضرت عمران بیت المقدس کے امام تھے. اور بیت المقدس اس وقت کیا ہے, اس وقت دیکھ لیں اسرائیلیوں نے کس طرح اس کو بند کیا ہوا, نماز تک کی اجازت نہیں دے رہے. تو ان کے اہلیہ کا نام حنا تھا. ان کے کوئی اولاد نہیں تھی, اس لیے انہوں نے نظر مانی تھی کہ اگر ان کی کوئی اولاد ہوگی تو اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی. جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو حضرت عمران کا انتقال ہو گیا. حضرت حنا کے بہنوئی زکریا علیہ السلام تھے جو حضرت مریم کے خالو ہوئے. حضرت مریم کی سرپرستی کا مسئلہ پیدا ہوا تو قرہ اندازی کے ذریعے ان کا فیصلہ کیا گیا اور قرہ حضرت زکریا علیہ السلام کے حق میں نکلا. اب یہ میں بس بتاتی ہوں آپ کو, یہ ایسے نہیں سمجھ آئے گا. اس وقت نا سارے لوگ یہ اس بات پہ لڑ رہے تھے کہ حضرت مریم کی پرورش کون کرے گا, ان کا والد تو انتقال کر فرما گئے ہیں. تو ان لوگوں نے کہا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے یا کسی نے بھی سجیشن دی کہ یہ جو آبشار بہ رہی ہے نا, پانی کا جو پانی آ رہا ہے نا نیچے زمین کی طرف تیزی کے ساتھ آبشار کی صورت میں, اس میں اپنے اپنے قلم پہ اپنا نام لکھ کے ڈال دو. جس کا قلم پانی کے رخ پہ اوپر چڑھ گیا, حالانکہ ناممکن ہے کیونکہ گریویٹیشن ہوتی ہے, کشش ثقل ہوتی ہے, گریوٹی آف ارتھ ہوتی ہے, ہر چیز نیچے آتی ہے, کوئی چیز بھی اوپر پہ کو نیچے آئے گی. لیکن کیا ہوا جب سب کی قلموں پہ ان کے نام لکھ کے ڈالے گئے تو آپ کی قلم جو تھی نا حضرت زکریا جو کہ حضرت مریم کے خالو جان تھے, ٹھیک ہے, ان کی قلم بالکل مخالف رخ پہ اوپر چڑھ گئی. ٹھیک ہے نا. تو پھر کیا ہوا, اب فیصلہ اللہ کی طرف سے آ گیا نا. اس موقع پر زکریا نے اپنے رب سے دعا کی, کہنے لگے یا رب مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے, بے شک تو سننے والا ہے. اچھا کیا ہوا, یہ کفیل تھے نا. پورا واقعہ یہ جو تفسیر میں آتا ہے کہ ایک دن کیا ہوا, یہ مریم علیہ السلام کو کھانا دینا بھول گئے. اب یہ تھے دنیاوی لحاظ سے کسی بازار بزور میں, ان کہتے ہیں نا ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں ہائے آج تو مریم بھوکی رہ گئی, میں نے تو کھانا نہیں دیا. لیکن یہ جب بھاگے بھاگے مریم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ ان کے آگے پھلوں کا ڈھیر لگا ہے اور سارے پھل بے موسمی ہیں. انہوں نے کہا اللہ پاک تو بے موسمی پھل دے سکتا ہے مریم کو, تو میرا بھی تو اب موسم نہیں ہے, یعنی میں بڈھا ہو گیا ہوں, اولاد کا کوئی چانس نہیں ہے, تو مجھے بھی اولاد دے. اللہ اکبر کہا. ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اس موقع پہ زکریا نے اپنے رب سے دعا کی. کیا تو یا رب مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے, بے شک تو دعا کو سننے والے ہیں. چنانچہ ایک دن جب زکریا عبادت میں نماز گاہ میں جو تھے عبادت گاہ میں نماز پڑھ رہے تھے, فرشتوں نے انہیں آواز دی اللہ آپ کو یحییٰ کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے. یعنی نام پہلی دفعہ زندگی میں کس کا رکھا, یحییٰ. کس نے رکھا, اللہ نے. فرمایا یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اس شان سے پیدا ہوں گے کہ اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کریں گے, لوگوں کے پیشوا ہوں گے, اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے یعنی دل کی خواہشات سے مکمل طور پہ روکے ہوئے ہوں گے, اور نبی ہوں گے اور ان کا شمار راست بازے میں ہوگا. کیا مطلب, سن لیں. اللہ کے کلمے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں جیسا کہ اس سورت کے شروع میں اوپر واضح کیا گیا ہے. انہیں کلیمۃ اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ باپ کے بغیر اللہ کے کلمے کن سے پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ان سے پہلے پیدا ہوئے. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی تصدیق کی, اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی یہ خاص صفت بیان کی ہے کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات پہ پورا قابو رکھنے والے ہوں گے, یعنی عورتوں کی طرف انہیں کوئی رغبت نہیں ہوگی, یعنی اور کوئی لالچ نہیں ہوگا ان میں, پورے دل پر ان کا قابو ہوگا. یہ صفت اگرچہ تمام انبیاء علیہ السلام میں پائی جاتی ہے, لیکن ان کا خاص طور سے اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں اس درجہ مشغول رہتے تھے کہ ان کو نکاح کرنے کی طرف کبھی رغبت ہی نہیں ہوئی. اگرچہ عام حالات میں نکاح کرنا سنت ہے اور اس کی ترغیب بھی دی گئی ہے, لیکن اگر کوئی شخص اپنے نفس پر اتنا قابو یافتہ ہو جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام, تو ان کے لیے کنوارا رہنا بلا کراہت جائز تھا.
ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یا کی تمام کے تمام تمہیں بیٹا ایسا دیں گے جو تمہارا فرما بردار ہوگا، جو عورتوں کی طرف اور کسی نفسانی خواہشات کی طرف نہیں چلتا ہوگا، دن اور رات اللہ کی عبادت میں مشغول ہوگا، اپنے ماں باپ کا بڑا فرما بردار ہوگا۔ زکریا نے کہا یا رب میرے یہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ یعنی زکریا علیہ السلام نے فرمایا کیسے پیدا ہوگا جبکہ مجھے بڑھاپا آج پہنچا ہے اور میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے؟ اللہ نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجیے، یعنی مجھے پتا چل جائے میرے بیوی کیا پریگنینسی ہو گئی ہے۔ اللہ نے کہا تمہاری یہ نشانی ہوگی، تم 3 دن تک اشاروں کے سوا کوئی بات ہی نہیں کر سکو گے اور اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرتے رہو گے اور ڈرے دن کے وقت بھی اور صبح سویرے بھی اللہ کی تسبیح کیا کرو۔ اور اب اس وقت تذکرہ سنو، جب فرشتوں نے کہا تھا اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا، تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے اور دنیا جہان کی ساری عورتوں میں تمہیں منتخب کر کے فضیلت بخشی ہے۔ اللہ نے یہ کمنٹس کیوں کہ ہے یہاں پہ؟ اس لیے کہ بتانا تھا کہ میری مریم پاکیزہ عورت ہے، کسی زنا کی اولاد نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو پھر کیا ہوا یہاں پہ سننے حضرت زکریا علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ کوئی ایسی نشانی معلوم ہو جائے جس سے یہ پتہ چل جائے کہ اب حمل قرار پا گیا، تاکہ وہ اسی وقت سے شکر ادا کرنے میں لگ جائیں۔ یہاں پر ایک بات، 2-3 باتیں سمجھ آ رہی ہیں کہ ڈاکٹر جتنا مرضی مایوس کر دیں اللہ تعالیٰ کبھی مایوس نہیں کرتے۔ اللہ بغیر باپ کے اولاد دینے پہ قادر ہیں، اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں بھی اولاد دینے سے قابل ہیں، جب ہڈیاں کھر گئی ہوں سر کے بال سفید ہو گئے ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ اولاد دینے پر قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی بتلائی کہ جب حمل قرار پائے گا تو تم پر ایسی حالت تیاری ہو جائے گی 3 دن کے لیے کہ تم اللہ کے ذکر اور تسبیح کے سوا کسی سے کوئی بات ہی نہ کر سکو گے، اور بات کرنے کی ضرورت پیش آئی تو اشاروں سے کرنی ہوگی، یعنی تم سے بولا ہی نہیں جائے گا۔ اچھا جی، اور اب اس وقت کا تذکرہ سنو جب فرشتوں نے کہا ہے مریم بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے اور دنیا جہاں کی ساری عورتوں میں تمہیں منتخب کے فضیلت بخشی ہے۔ اے مریم تم اپنے رب کی عبادت میں لگی رہو۔ یہاں پر ایک بات قابل ذکر کہ اللہ رب العزت نے کسی بھی عورت کا نام، دیکھ لیں آپ اس میں، کسی بھی عورت کا نام لے کے نہیں ذکر کیا۔ امرات فرعون، اپنے دشمن کی عورت کے لیے کبھی نام نہیں لیا، اس کا بھی پردہ رکھا۔ امرات لوط، امرات نوح، لیکن مریم علیہ السلام کے ساتھ نا اللہ تعالیٰ کو کا الزام لگا تھا نا، کہ مریم علیہ السلام کے لیے الزام لگا تھا نا کہ بھائی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ یہ اللہ عیسائی کیا کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عیسائی کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اے مریم تم اپنے رب کی عبادت میں لگی رہو، سجدہ کرو، رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کیا کرو۔ اے پیغمبر یہ سب غیب کی خبریں جو ہم وحی کے ذریعے تمہیں دے رہے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پیدائش سے 3000 سال پہلے 2000 سال پہلے کی خبریں ہیں، ہم آپ کو ایک ایک لفظ ایک ایک واقعہ ایسے بتا رہے ہیں جیسے کہ ابھی ابھی ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو تم اس وقت ان کے پاس نہیں تھے، اور جب وہ یہ طے کرنے کے لیے اپنے قلم ڈال رہے تھے، یہ میں نے بتایا تھا نا کہ قلم ڈالے تھے، تو اے مریم تم اپنے رب کی عبادت میں لگی رہو، سجدہ کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کیا کرو۔ اے پیغمبر یہ سب غیب کی خبریں جو ہم وحی کے ذریعے تمہیں دے رہے ہیں، تم اس وقت ان کے پاس نہیں تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں تھے ان کے پاس جب وہ یہ طے کرنے کے لیے اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا، کون مریم کی پرورش کرے گا، اور نہ اس وقت تم ان کے پاس تھے جب وہ اس مسئلے میں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے تھے۔ ہر شخص چاہ رہا تھا عمران کی بیٹی ہے، حضرت عمران کی بیٹی، تو میں اتنا نیک کام کروں کہ میں اس کو پالوں، ٹھیک ہے؟ ہر شخص یہ لڑ رہا تھا، باقاعدہ اختلاف کر رہے تھے۔ تو پھر اچھا، اور وہ وقت بھی یاد کر جب فرشتوں نے مریم سے کہا تھا اے مریم اللہ تمہیں اپنے ایک کلمے کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح ابن مریم ہوگا، یعنی یہ اللہ کے کلمے کن سے پیدا ہوں گے، کسی مرد کی ضرورت نہیں ہے اس کو پیدا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو تم اس وقت ان کے پاس نہیں تھے یا رسول اللہ پاک، اچھا اے پیغمبر یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے تمہیں دے رہے ہیں، تم اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب وہ یہ طے کر رہے تھے کہ اپنا قلم طے کرنے کے لیے کہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں کون مریم کی کفالت کرے گا، اور نہ اس وقت تم ان کے پاس تھے یا رسول اللہ آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اس کے مسئلے میں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے تھے۔ وہ وقت بھی یاد کرو جو فرشتوں نے مریم سے کہا تھا اے مریم اللہ تمہیں ایک کلمے کی
پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک خوشخبری، ایک کلمہ دیا، ایک خوشخبری دی ان کو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پریگننسی کر دی. جو دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب وجاہت ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کی ماں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں ایک ایسا بچہ ملے گا جس کا نام مسیح ابن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب وجاہت ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، اور وہ گہوارے میں بھی، یعنی اپنے پنگوڑے میں، بیبی کوٹ میں ہی اللہ سے باتیں کرے گا، اور بڑی عمر لوگوں سے بات کرے گا، اور بڑی عمر میں اور راست باز لوگوں میں سے ہوگا. بڑی عمر پائیں گے نا، دوبارہ آنا نا انہوں نے. مریم نے کہا پروردگار مجھ سے لڑکا کیسے پیدا ہوگا، مجھے بتائیے تو صحیح، مجھے تو کسی بشر نے چھوا نہیں. اللہ نے فرمایا اللہ اسی طرح جس کو چاہتے ہیں پیدا کر دیتے ہیں. جب وہ کوئی کام کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے. اور وہی اللہ اس کو یعنی عیسیٰ ابن مریم کو کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا، اور اسے بنی اسرائیل کے پاس رسول بنا کر بھیجے گا. اور جو لوگوں سے یہ کہے گا کہ میں تمہارے پاس اور ہمارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، اور وہ نشانی یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے گارے سے، یعنی کتنے سارے، میں نے آپ کو کہا نا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو جس دور میں بھیجا اس دور کی سب سے ان چیز دے کے بھیجا، جو اس میں سب سے زیادہ مشہور تھی نا، جو قابل عزت تھی، وہ چیز دے کے بھیجا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں فن حکمت یعنی ڈاکٹری بڑی عروج میں تھی. تو کیا کرتے تھے دیکھ لیں. اب اس ادھر قرآن کیا کہہ رہا ہے، وہی اللہ اس کو یعنی عیسیٰ ابن مریم کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا. یعنی یہ ایک بات بتائی کہ وہ ہوگا رسول ہی کو صرف کتاب ملتی ہے نا، اس لیے ٹھیک ہے. اور اسے بنی اسرائیل کے پاس رسول بنا کر بھیجے گا. جو لوگوں سے یہ کہے گا میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کے آیا ہوں، اور وہ نشانی یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے گارے سے یعنی مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے. یعنی آپ پرندہ، وہ جو مٹی کے پرندے نہیں پلے ڈو وغیرہ سے بناتے ہیں، مٹی سے پرندے بنائیں گے اور کہیں گے اللہ کے حکم سے اڑ جاؤ، تو وہ پرندے میں جان بھی پڑ جائے گی اور اڑ جائے گا. اور میں اللہ کے حکم سے مادر ذات اندھے اور کوڑی کو تندرست کر دیتا ہوں. یعنی جو ماں کے پیٹ سے اندھا ہے نا اس کو اور کوڑی کو تندرست کر دیتا ہوں، مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں. اور تم لوگ جو کچھ اپنے گھروں میں کھاتے ہی یا ذخیرہ کر کے رکھتے ہو نا، آٹے کی 10 بوریاں آپ نے رکھی ہوئی اپنے گھر میں چھپا کے، یا 10 بوریاں اس کی چاول کی، میں وہ سب بتا دیتا ہوں. اگر تم ایمان لانے والے ہو تو تم ان تمام باتوں میں تمہارے لیے کافی نشانیاں ہیں. چنانچہ یہیں پر ہم اس کو اللہ کے حکم سے چھوڑتے ہیں اس سلسلے کو. اور الحمدللہ کل اللہ نے چاہا تیسرا پارہ اللہ پاک نے چاہا تو تکمیل تک پہنچ جائے گا. تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے. میں مولا کریم آقا عظیم ہم سب پہ رحم فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب پہ کرم فرما دیجئے. اے اللہ آپ ہم سب پہ رحم فرما دیجئے، ہم سب پہ کرم فرما دیجئے. اے اللہ پاک آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے. اے اللہ پاک آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے. یا اللہ پاک آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے. اے اللہ پاک جو ہم نے عمدن سہون گناہ کیے ہیں انہیں معاف کر دیجئے. یا اللہ جو جان بوجھ کر تیری سرکشی کی ہے وہ بھی معاف کر دیجئے. یا اللہ جو بھولے سے تیری سرکشی ہو گئی وہ بھی معاف کر دیجئے. اے اللہ پاک ہم نے سنا آپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں. اور اللہ آپ کے نبی نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اللہ رب العزت بہت رحمان اور بہت رحیم ہے. اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ اپنی رحمانیت اور اپنی رحمانیت اور اپنی رحیمیت اس کا اللہ مظاہرہ فرمائیے.
اے اللہ اس کا مظاہرہ فرمائیے، اے اللہ پاک ہمیں دکھائیے، اللہ پاک ہمیں اس کا، اللہ یا خفی لطفی ادرکنی بلطفک الخفی، اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ پاک ہم سب کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، مولا کریم آقا عظیم، اللہم انا نجلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، یا اللہ پاک آپ ہم پر رحم فرما دیجئے، یا اللہ پاک آپ ہم سب پہ کرم فرما دیجئے، اے اللہ ہم بہت گئے گزرے ہیں، یا اللہ پاک ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم نے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اے اللہ پاک اگر آپ ہم سے محبت کرتے ہیں اور یقیناً کرتے ہیں، اے اللہ پاک ماں بھی اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ پکڑ لکھاتی ہے کہ میرے بچے کا امتحان ہونے والا ہے، میرا بچہ فیل نہ ہو جائے، اے اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کے امتحانوں میں سرخرو فرما دیجئے، اے اللہ پاک ہم جہنم میں جائیں گے تو آپ کا کیا فائدہ، کوئی نہیں، اے اللہ لیکن ہم رول جائیں گے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائیے، اے اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائیے، اللہم انا نجلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اے اللہ یہود نصارہ کو غارت کر دیجئے، یا اللہ نیتن یاہو کو، اس کے تمام معاونین کو اللہ پاک ان کی کرنسی کو، ان کی معاشیت کو غارت کر دیجئے، اے اللہ فلسطین کے، کشمیر کے، یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائیے، سوڈان کے، برما شام سیریا کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، اللہ دن دگنی رات چوگنی، اللہ پاک حماس کو ترقی عطا فرمائیے، حوثیوں پہ رحم فرمائیے، ان کی ہر طرح سے مدد فرمائیے، یمن کی مدد فرمائیے، یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ شام کی اور لبنان کی مدد فرمائیے، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے غذائی قلت کو دور فرمائیے، یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ان پہ رحم فرما دیجئے، ان کی دائیں سے بائیں اوپر سے نیچے تک ان کی حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ بس کر دیجئے، اللہ 4 مہینے مکمل ہونے والے ہیں، یا اللہ فلسطین کے لوگوں کی مدد فرما دیجئے، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے، ہماری تینوں حرم کی حفاظت فرما دیجئے، اس سال زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ تمام بے اولادوں کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما دیجئے، یا اللہ عائشہ کو، سونیا، رقیہ باجی، ڈاکٹر انم، اہلیہ محسن، سمیرہ، فیصل، فاخرہ، بابر، ماریانہ، سنبل، اہلیہ عمران کو، یا اللہ نیک نرینہ اولاد انتہائی آسانی کے ساتھ عطا فرمائیے، یا اللہ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کو، ان کے گھر والوں کو، میں اور میرے گھر والوں کو، ڈاکٹر ہمنہ، فاطمہ، عائشہ، عبداللہ کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیے، سحر، عائشہ، فریال، ان کی مشکلوں کو آسان فرمائیے، ان پر خصوصی کرم فرمائیے، ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرمائیے، اللہ احمد، نعمان، نواز صاحب، محمد عمر، ان کے روزگار میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیے، یا اللہ اہلیہ اعظم، شہناز، اہلیہ عاشق، مفتی ضیاء الدین عامر، اہلیہ رفیق بھی ان کی، یا اللہ پاک ہماری بیٹی انم، ان کو اپنے گھر کا سکون عطا فرمائیے، اپنے گھر کی برکتیں عطا فرمائیے، اپنے گھر میں رہنا بسنا نصیب فرمائیے، برکت کے ساتھ اور خوشیوں کے ساتھ، یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، یا اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں تمام علماء دین، علماء اسلام کی حفاظت فرمائیے، علماء ہند، علماء پاکستان کی حفاظت فرمائیے، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی حسن صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا فضل الرحیم صاحب، اور اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، یا اللہ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب حضرت جی کو، ندیم بھائی کو، عمیر کو، یا اللہ نازیہ اندلیب کو، اہلیہ حسین، شازیہ، عائشہ، نازیہ معظم، حمید حسن، مومنہ، حمزہ، عادل، یا اللہ پاک نرگس باجی، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اور ان کے گھر والوں کو، جتنے لوگ سن رہے ہیں ان کو، ان کے گھر والوں کو، میرے اور میری اور میرے گھر والوں کو اللہ
ایمان کے ساتھ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے یا اللہ، تجھے تیرے نبی کا واسطہ، یا اللہ جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، بچے گھر میں بیٹھے ہیں، نکاح کے قابل ہو چکے ہیں لیکن بے نکاحیں ہیں، ان کے لیے بہترین نکاح عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیوں بیٹوں کے لیے، جو بہنیں بیٹھی ہیں ان کی بچیاں، جو بچیاں نکاح کے قابل ہیں ان کے لیے، افسا، فاطمہ، جویریہ، سدرہ، سبحانہ، حفیظ، افسا، سجاد، بینی، شفیفہ، بنات سرور، فخر، عبد المتین، سعدیہ، نظام، مہتاب، ندا، مصباح، آمنہ، عنبر، ختیجہ، شائستہ، نمرہ، زینب، منتہا، ان سب کی شادی بہترین اور اچھی جگہ پہ جلد فرما دیجئے، دین کے دائی رشتے عطا فرما دیجئے، والدین کی زندگی میں ان کو اپنے گھر میں رہنا بسنا نصیب فرما دیجئے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، مولا کریم آقا عظیم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے طفیل میں اپنی رضا نامہ، اپنا راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیجئے، اللہ پاک ہم سب کو جنت کا ویزا عطا فرما دیجئے، اے اللہ پاک ہم جنت میں بلا حساب، ہمیں جنت میں جنت عطا فرما دیجئے، یا اللہ پاک حساب کتاب لے کر تو اللہ پاک ہم پھنس جائیں گے، اللہ پاک ہمارے حساب کتاب کی طرف توجہ نہ فرمائیے گا، اللہ وہ تمام گناہ جس کی وجہ سے جہنم ہمارا مقدر ہونے والی ہے، ان کی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ پاک جس کی حق حقوق ہم نے کھائے ہیں اس سے حق حقوق معاف کروانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، اللہم صیبا نافعا، نفع والی بارش عطا فرما دیجئے، اللہ نفع والی بارش عطا فرما دیجئے، یا اللہ نفع والی بارش عطا فرما دیجئے، یا اللہ اس کام کو، اس پروگرام کو، اس میٹنگ کو قبول اور منظور فرما لیجئے، تجھے تیرے نبی کا واسطہ اس میٹنگ کو قبول اور منظور فرما لیجئے، مانگی گئی ہر دعا کو قبول اور منظور فرما لیجئے، یا اللہ اس کی برکات کو کریا کریا، گاؤں گاؤں، نگر نگر ہر طرف پھیلا دیجئے، یا اللہ اپنے حبیب کے طفیل میں اس دورہ قرآن کو کامیابی کے ساتھ لے کر چلیے، یا اللہ آنے والے رمضان میں سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ روزوں کو آسان اور بالکل قبولیت عطا فرمائیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔